اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اصل صوم، حرص گفتگو کا علاج اور زبان کی آفتیں۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ زبان اجابات صفت الہی سے ہے، اگرچہ وہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن حقیقت میں جو کچھ موجود ہے وہ سب کچھ اس کے تصرف میں ہے، وہ بھی کیونکہ وہ موجود و معدوم دونوں کا بیان کرتی ہے۔ زبان عقل کی نائب ہے اور عقل کے احاطے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اور جو کچھ عقل و وہم اور خیال میں آتا ہے زبان اس کی تعبیر کرتی ہے، یعنی اس کو بیان کرتی ہے۔ انسان کے کسی دوسرے عضو میں یہ صفت نہیں ہے۔ آنکھ کی حکومت میں فقط انواع و اشکال ہیں اور کان کی حکومت میں فقط آواز پر ہے۔ دوسرے اعضاء کو بھی اسی پر قیاس کر لینا چاہیے۔ ہر عضو کی حکومت مملکت وجود کے ایک خطے پر ہوگی، لیکن زبان کی حکومت ساری مملکت وجود میں جاری و ساری ہے، بالکل دل کی حکومت کی طرح۔ جس طرح زبان دل سے صورتیں لے کر بیان کرتی ہے، اسی طرح دوسری صورتیں دل کو پہچانتی ہے، اور جو بات وہ کہتی ہے دل میں اس سے ایک صفت پیدا ہوتی ہے۔ مثلا جب انسان گریہ وزاری کرتا ہے اور زبان سے الفاظ نوحہ کری کے نکالتا ہے تو دل اس سے رقت اور سوز کی صفت لیتا ہے، اور دل کی تپش کی حرارت دماغ کو پہنچتی ہے، اور وہ بخار یعنی آنسو بن کر آنکھوں سے نکلتا ہے۔ اور جب خوشی کی باتیں معشوق کی صفت بیان کرتی ہے تو دل میں سرور و نشاط کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور شہوت متحرک ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر ایک کلمہ جو اس سے ادا ہوتا ہے، اس سے ایک صفت اس کلمہ کے مطابق دل میں رونما ہوتی ہے۔ اور یہی زبان جب بری باتیں کہتی ہے تو دل تاریک ہو جاتا ہے، اور جب اس سے حق بات نکلتی ہے تو دل روشن ہوتا ہے۔ جب یہ جھوٹ باتیں کرتی ہے تو دل اندھا ہو کر چیزوں کو ٹھیک ٹھیک نہیں دیکھتا اور اس آئینے کی مانند ہو جاتا ہے جو بے نور ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے شاعر دروغ گو کا خواب اکثر و بیشتر سچ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا باطن دروغ گوئی سے اندھا ہو گیا ہے۔ اور اس کے برعکس جو شخص سچ بولنے کا خوگر ہے اس کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ جس طرح دروغ کو سچا خواب نہیں دیکھتا، تو جب وہ اس جہان سے رخصت ہوتا ہے تو بارگاہ خدا بھی جس کے دیدار میں بڑی لذت ہے اس کے دل میں بے نور نظر آتی ہے اور لذت سعادت سے محروم رہتا ہے۔ جس طرح بے نور آئینے میں اچھی صورت بری نظر آتی ہے، یا جس طرح تلوار کے طول و عرض میں چہرے کی خوبصورتی بگڑ جاتی ہے، تو اس دل کے کام اور خداوند تعالیٰ کے کاموں کی حقیقت بھی اس کے دل میں اسی طرح پھر بگڑی ہوئی صورتوں میں نظر آئے گی۔ پس دل کی راستی و کجی زبان کی راستی اور کجی کے تابع ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک دل راست نہ ہوگا۔ پس زبان کی آفت اور خرابی فحش گوئی، دشنام ترازی، زبان درازی، مسخرہ پن اور یاوہ گوئی کی آفت، دروغ گوئی، غمازی اور نفاق کی آفت ہے۔ ہم ہجو و مدح وغیرہ کی آفت بیان کر کے انشاءاللہ اس کا علاج بتائیں گے۔ خاموشی کا ثواب، کوئی تدبیر خاموشی سے بہتر نہیں ہے۔ اے عزیز، جب یہ معلوم ہو گیا کہ زبان کی آفتیں بے شمار ہیں تو پھر کوئی تدبیر خاموشی سے بہتر نہیں ہے۔ پس حتی الامکان انسان کو چاہیے کہ زیادہ بات نہ کرے۔ بزرگوں کا ارشاد ہے کہ ابدال وہ لوگ ہیں جن کا بات کرنا، کھانا پینا اور سونا صرف بقدر ضرورت ہوتا ہے، اور حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان کے اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں مگر جو حکم دے خیرات یا اچھی بات کا یا لوگوں میں صلح کرنے کا، یعنی پوشیدہ باتیں خوب نہیں ہے مگر خیرات کا حکم اور امر معروف اور لوگوں میں صلح صفائی کرا دینا حدیث شریف میں آیا ہے۔ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کو شکم، فرج اور زبان کے شر سے محفوظ رکھا گیا وہ سب چیزوں سے معمور رہا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل بہتر ہے، تو آپ نے دہنے اطہر سے پاک زبان باہر نکال کر اس پر انگلی رکھی، مانی خاموشی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ اپنی زبان کو انگلیوں سے پکڑ کر کھینچ رہے تھے اور اس کو ملتے تھے،
میں نے کہا یا خلیفۃ الرسولullah، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ اس نے مجھ کو بہت سے معاملات میں مبتلا کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ بنی آدم کی اکثر تقصیریں اس کی زبان میں ہیں۔ آپ کا ایک ارشاد یہ بھی ہے، کیا میں تم کو ایک بہت سی آسان عبادت کی خبر دوں؟ وہ زبان کی خاموشی اور نیک عادت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی خداوند تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان لایا ہے، اس سے کہہ دو کہ آدمی اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے دریافت کیا کہ ہم کو کچھ سکھائیے تاکہ بہشت میں ہم کو جگہ ملے۔ آپ نے فرمایا کہ ہرگز بات نہ کرو۔ لوگوں نے کہا یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا، تو آپ نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے تو سوائے نیک بات کے زبان سے کچھ اور نہ نکالو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم کسی مومن کو خاموش اور سنجیدہ پاؤ تو اس سے تقرب حاصل کر، وہ بغیر حکمت کے نہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو بسیار گو ہوگا وہ بہت بیہودہ ہوگا اور وہ بڑا گناہگار ہوگا اور دوزخ میں جائے گا۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے منہ میں کنکریاں رکھ لیتے تھے تاکہ بات نہ کر سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ عبادتیں 10 ہیں، ان میں سے 9 تو خاموشی ہیں اور 10ویں لوگوں سے بچنا اور گریز کرنا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ زبان سے زیادہ اور کوئی چیز قید کرنے کے لائق نہیں ہے۔ جناب یونس بن عبید رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جس شخص کو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی زبان کو روکا ہے، اس کے سب اعمال میں نے خوبی کا مشاہدہ کیا ہے۔ منقول ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے لوگ گفتگو کر رہے تھے مگر حنف رحمت اللہ تعالی علیہ خاموش تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ تم بات کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں جھوٹ بات کرتا ہوں تو خداوند کریم سے ڈرتا ہوں، اور اگر سچ کہتا ہوں تو مجھے آپ کا خوف ہے۔ شیخ ربیع بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ نے 20 سال تک دنیا کی کوئی بات نہیں کی۔ وہ صبح کو اٹھتے تو قلم اور کاغذ لے کر جو بات کہنا ہوتی اس کو لکھ لیتے اور اس کا حساب دل میں کرتے۔ خاموشی کی فضیلت۔ معلوم ہونا چاہیے کہ خاموشی کی بہت فضیلت ہے، اور یہ فضیلت اس وجہ سے ہے کہ زبان کی آفتیں بہت ہیں اور زبان سے ہمیشہ بیہودہ بات نکلتی ہے۔ کہنا تو بہت آسان ہے لیکن برے بھلے میں تمیز کرنا دشوار ہے۔ بس خاموشی سے انسان اس کے بوال سے محفوظ رہتا ہے، خاطر جمی کے ساتھ ذکر فکر کر سکتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ گفتگو 4 طرح پر ہے، 4 قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ تمام مستحق مضرت ہی مضرت ہو، اور دوسری یہ کہ اس میں مضرت بھی ہو اور منفعت بھی، تیسری یہ کہ نہ ضرر ہو نہ منفعت، چوتھی قسم یہ ہے کہ صرف منفعت ہو۔ بس مذکورہ 3 قسمیں تو اجتناب کے لائق ہیں، صرف ایک قسم کے لائق ہے، اور یہ وہی قسم ہے جس کے بارے میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ حدیث شریف میں جو وارد ہے اس کی منفعت اس وقت معلوم ہوگی جب زبان کی آفتوں سے آگاہی ہو۔ بس ہم ان آفتوں کو سلسلہ وار تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ پہلی آفت یہ ہے کہ ایسی بات نہ کہے جس کے کہنے کی ضرورت نہ ہو، اور اس کے نہ کہنے سے کسی قسم کا نقصان یا مضرت دینی یا دنیوی نہ ہو۔ بس اگر تم نے ایسی بیکار اور بے ضرورت بات کہی تو تم حسن اسلام سے نکل جاؤ گے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، آدمی کے اسلام کی خوبی اس میں ہے کہ بے معنی بات ترک کر دے۔ لاجانی کلام کی مثال یہ ہے کہ تم دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے سفر کا احوال، باغ بوستان کی کیفیت اور جو کچھ رویداد ہو اس کو بے کم وکالت بیان کر دو۔ یہ سب یاوہ گوئی اور زیادہ گوئی ہے، اس کی حاجت نہیں تھی اور اس کے نہ کہنے سے ضرر کا کچھ اندیشہ نہیں تھا۔ اسی طرح اگر کسی سے ملاقات ہو اور اس سے ایسی بات پوچھو جس کی تم کو حاجت نہیں ہے اور تمہارے دریافت کرنے میں کوئی آفت اور ضرر کا اندیشہ نہیں، مثلا تم کسی سے پوچھو کیا تم نے روزہ رکھا ہے؟ اب اگر وہ جواب میں وہ سچ کہتا ہے تو اس سے عبادت کا اظہار ہوتا ہے، اور اگر جھوٹ کہتا ہے تو گناہگار ہوتا ہے، اور اس کے جھوٹ بولنے کا موجب تم ہوگے، اور یہ بالکل بے جا ہے۔ اسی طرح اگر تم کسی شخص سے پوچھتے ہو کہ کہاں سے آ رہے ہو یا کیا کر رہے ہو تو ممکن ہے کہ وہ اس بات کو چھپانا چاہتا ہو اور وہ جھوٹ بات کہہ دے۔ یہ سب کلام بے جا اور یاوہ گوئی ہے، اور معقول بات وہ ہے جس میں باطل کا دخل نہ ہو۔ منقول ہے کہ جناب لقمان 1 سال تک حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں آتے جاتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بناتے رہتے تھے
जनाब लुकमान मालूम करना चाहते थे कि वो ज़िरा क्यों बनाते रहते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं पूछा। जब ज़िरा बनकर तैयार हो गई तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसको पहना और खुद ही फरमाया, जंग के लिए ये अच्छी पोशाक है। तब जनाब लुकमान समझ गए कि खामोशी हिकमत है, लेकिन अब लोगों को इसका ख्याल नहीं है। लोग आमतौर पर इस किस्म का सवाल करते हैं। इसका मौजब यह है कि चाहते हैं कि किसी का हाल मालूम करें, बातचीत करें और अपनी दोस्ती का इस तरह इजहार करें। इसका इलाज यह है कि कायल या साइल ये समझे कि मौत दरपेश है और बहुत करीब है, बस तस्बीह और जिक्र इलाही में मशगूल रहे कि वो ज़खीरा आखिरत होगा, और समझे कि अगर इसको ज़ाया कर दूंगा तो खुद अपना नुकसान है। ये तो इल्मी इलाज था। अमली इलाज यह है कि गोशा नशीनी इख्तियार करे या खामोशी के लिए मुंह में कंकरियां रख ले। हदीस शरीफ में वारिद है कि जंगे ओहद के रोज एक जवान शहीद हुआ। जब उसको देखा तो उसके पेट पर भूख के बायस पत्थर बंधे हुए थे। उसकी मां उसके चेहरे से गुबार साफ करती जाती थी और कहती थी, तुझे बहिश्त मुबारक हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से फरमाया कि तुझे क्या मालूम, शायद ये अपने बुखल के बायस भूखा रहा हो और अब वो माल इसके काम ना आएगा। या इंसान अपने बारे में बात करे जिसकी उसको जरूरत हो, मतलब ये है कि इसका हिसाब इससे पूछा जाएगा। बस खुश और मुबारक वो काम है जिसमें कुछ रंज और हिसाब का मुआमिला ना हो। मनकूल है कि एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, एक शख्स अहले बहिश्त से यहाँ आएगा। बस हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु दरवाजे से दाखिल हुए। लोगों ने ये खुशखबरी उनको सुना दी और दरियाफ्त किया कि कौन सा अमल वो है जिसके बायस आपको ये बशारत दी गई। उन्होंने फरमाया कि मेरा अमल तो बहुत थोड़ा है, लेकिन मैंने कभी भी जिस काम से मेरा ताल्लुक ना होता हो उसके बारे में लोगों से दरियाफ्त नहीं किया और ना ही मैंने लोगों की बदख्वाही की। मालूम होना चाहिए जो बात एक लफ्ज में अदा हो सकती हो, अगर उसको 2 लफ्जों में अदा किया जाए तो ये दूसरा लफ्ज फजूल और ज्यादा है और इसका वबाल तुम्हारी गर्दन पर होगा। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया है कि अगर कोई मुझसे बात करे और उसका जवाब उस आबे सर्द की तरह जो प्यासा चाहता है जो मेरे पास मौजूद हो, तब भी मैं उसका जवाब नहीं दूंगा कि मुबादा वो जवाब बेहुदा हो। जनाब मतरफ इब्ने अब्दुल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि हक ताला के जलाल की तकरीम इस तरह करो कि हर बात पर उसका नाम जुबान पर ना आए। मसलन जानवर और बिल्ली तक को कह देते हैं कि खुदा तेरा नाश करे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नेक बख्त वो शख्स है जिसने यावागोई से खुद को रोका और राह खुदा में ज्यादा माल सर्फ किया। लेकिन लोग इसके बरक्स करते हैं कि माल को फजूल और बेकार तबाह कर रखते हैं और कलाम फजूल सर्फ करते हैं। हुजूर सरवरी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आदमी को जुबान दराजी से बदतर कोई चीज नहीं दी गई। तुझे मालूम होना चाहिए कि जो कुछ तू कहेगा उसको तेरे हिसाब में लिखा जाएगा, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, यानी कोई बात वो जुबान से नहीं निकालता कि उसके पास एक मुहाफिज तैयार न बैठा हो। अगर ऐसा होता कि फरिश्ते रायगा बातों को न लिखते और बातों को तहरीर में लाने की उजरत तलब करते, ना वो 10 बातों की बजाय एक बात लिखते। ऐसा नहीं है, बस समझ लेना चाहिए कि बस यार गोई में वक्त जाया करना या वो उजरत है जो तुझसे तलब की जा सकती थी। दूसरी आफत वो सुखन है जो महज बातिल और मासियत में किया जाए। बातिल यह है कि बिदात में कलाम किया जाए और मासियत यह है कि अपने और दूसरों के गुनाह, फस्को फजूर की बातें, शराब नोशी की मजलिसों और फस्को फजूर की हिकायत जुबान पर लाई जाए। 2 शख्सों के मनासरे यानी झगड़े और जदल की बातें बयान की जाएं, एक दूसरे से फोहश बातें करें या इस तरह फोहश बातें बनाएं जिनको सुनकर दूसरों को हंसी आए। ये तमाम बातें मासियत में दाखिल हैं और ये आफत पहली आफत की तरह नहीं है कि उसमें तो सिर्फ मर्तबा और दर्जा का नुकसान था और इसमें तो मासियत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कोई ऐसा होगा कि एक बात ऐसी कहे जिसका उसको खौफ ना हो और उसको हकीर ना जाने, आखिरकार यही बात उसको कोरे जहन्नुम तक पहनाएगी। और कोई ऐसा होगा कि बेतकल्लुफ एक बात कहे और वो बात इसको बहिश्त में ले जाएगी। तीसरी आफत बहस करना और झगड़ना तीसरी आफत है। किसी शख्स से एक बात कही और उसको फौरन रद्द कर दिया, खुद ही उसकी तरदीद कर दी और कहे कि ऐसा नहीं है,
हकीकत यह है कि ऐसा कहना हमाकत है। वो नादानी और दरोगबानी का दावा करता है और खुद को सीरक, आकल और रास्त को साबित करना चाहता है। इस तरह एक ही बात से वो दो बड़ी सिफ्तों को तकवीयत पहुंचाता है, एक सिफ्त तकब्बुर और एक सिफ्त दरिंदगी। इसी बिना पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो कोई बातचीत में मुखालिफत और झगड़ने से बाज रहेगा और बेजा ना कहेगा, उसके वास्ते बहिश्त में एक घर बनाते हैं, और अगर जो कुछ हक है उसको साफ साफ कह दे, उसके लिए बहिश्त में एक आला दर्जा का घर बनाया गया है। और ये सवाब इस ज्यादती का अजर है कि मुहाल और झूठ बात सुनकर सब्र करना दुश्वार होता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब तक आदमी मुखालिफत से दस्तबरदार नहीं होगा उसका ईमान कामिल नहीं होगा, अगरचे वो हक पर हो। मालूम होना चाहिए कि ये खिलाफ सिर्फ मजहब तक ही महदूद नहीं है, बल्कि अगर कोई शख्स कहे कि ये अनार मीठा है और तुम कहो कि नहीं तुर्श है, या कोई कहे कि यहां से फलां जगह का फासला एक कोस है और तुम कहो कि ऐसा नहीं है, तो ये इनकार भी नासेबा है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हर एक झगड़े का जो तुम किसी के साथ करोगे कुफारा यानी 2 रकत नमाज है। इन्हीं उमूर में से ये है कि किसी के कलाम पर हर्फगेरी न की जाए या किसी के कलाम का नक्स जाहिर किया जाए। ये फेल हराम है, क्योंकि इस बात से दूसरे शख्स को रंज पहुंचता है, और किसी मुसलमान को बगैर जरूरत रंज देना मुनासिब नहीं है। और लोगों के कलाम की खता और गलती जाहिर करना फर्ज नहीं है, बल्कि खामोश रहना तुम्हारे ईमान की दलील है। मजहब के बारे में झगड़ना जदल कहलाता है, ये भी मुनासिब नहीं है। अलबत्ता बतौर नसीहत खलवत में हक बात को जाहिर कर दो, बशर्ते कि कबूलियत की उम्मीद हो, अगर ना हो तो खामोश रहना मुनासिब है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो कौम गुमराह ना हुई जिस पर जदल गालिब नहीं हुआ। जनाब लुकमान ने अपने फर्जंद से कहा कि उलमा से बहस ना करना ताकि वो तुझसे दुश्मनी ना करें। मालूम होना चाहिए कि महाल और बातिल पर खामोश रहना पड़े तो सब्र और तहम्मुल की बात है, और ये मुजाहिदों के फजाइल में से है। शेख दाऊद ताई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उज़लत नशीनी इख्तियार कर ली थी। हजरत इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे फरमाया कि तुम बाहर क्यों नहीं निकलते। उन्होंने कहा, मैं मुजाहिदा में रहकर खुद को जदल से बाज रखता हूँ। इमाम आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि तुम मजलिस में आओ, मुबाहसे और मुनाजरे सुनो, लेकिन जवाब मत दो। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कहा, लेकिन उससे दुश्वारतर और कोई मुजाहिदा मैंने नहीं पाया। इससे बढ़कर और कोई आफत नहीं है कि जिस शहर में मजहबी तासुब मौजूद हो और जो लोग तालिबे जा हों और ये कहते हो कि जदल दीन में दाखिल है। दरिंदगी और तकब्बुर की तबीयत तो खुद इस अमर की मुतकाजी होती है कि जदल मुनाजरा किया जाए। बस जब वो जान ले कि जदल तकाज़ाए दीन है, तब ये हिर्स इस कदर गालिब हो जाएगी कि फिर इससे रुकना और इस पर सब्र करना दुश्वार हो जाएगा कि नफ्स के लिए तो इसमें कई तरह की लज्जतें मौजूद हैं। हजरत मालिक बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जदल दीन में दाखिल नहीं है। तमाम बुजुर्गान सल्फ ने इससे मना किया है। अलबत्ता अगर किसी मुब्तदा यानी बिद्दती मुनकर कुरान से मामला आ पड़े तो बगैर झगड़े और तूले कलाम के उन्होंने इस मामला में बात की है, लेकिन जब इसको फायदा बख्श नहीं पाया तो इससे इराज किया है। चौथी आफत माल के सिलसिला में झगड़ा करना है। माली खुसूमत के मामला को काजी या और किसी हाकिम के सामने पेश किया जाए, यह भी एक अजीम आफत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो कोई बगैर इल्म के किसी से झगड़े, खुदावंद ताला उससे नाखुश होगा जब तक वो खामोश ना रहे। बुजुर्गान दीन ने फरमाया है, माल के सिवा कोई और ऐसी चीज नहीं है जो दिल को परेशान करे और ऐश को तलख करे और मुरव्वत और भाईचारे में खलल अंदाज हो। बुजुर्गों ने भी ये फरमाया है कि कोई जाहिद माल के सिलसिला में खुसूमत नहीं करेगा, क्योंकि बगैर यावागोई के ये झगड़ा खत्म नहीं होगा, और जो जाहिद है वो यावागोई नहीं करेगा। अगर बाहिम झगड़ा ना भी हो तब भी दुश्मन के साथ अच्छी बात नहीं की जाती, जबकि अच्छी बात कहने की बड़ी फजीलत है। बस जिस किसी को खुसूमत है तो जहां तक मुमकिन हो उसको तर्क कर दे, और अगर तर्क नहीं कर सकता तो सिवाय सच बात के और कुछ ना कहे और दुश्मन को रंज पहुंचाने का कसद करे और ना सख्त गुफ्तगू करे, क्योंकि इसमें दीन की तबाही है। पांचवी आफत
5ਵੀं आफत फोहश गोई है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे शख्स पर बहिश्त हराम होगी जो फोहश गोई करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है, दोज़ख में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके मुंह से निजासत निकलेगी और उसकी बदबू से तमाम दोज़खी फरियाद करेंगे और दरियाफ्त करेंगे कि ये कौन लोग हैं। उनको बताया जाएगा कि ये वो लोग हैं जो फोहश गुफ्तारी को पसंद करते थे और फोहश बकते थे। शेख इब्राहिम बिन मैसरा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा है कि जो कोई फोहश बात कहेगा कयामत में उसका मुंह कुत्ते का होगा। मालूम होना चाहिए कि यह भी फोहश में शुमार होता है कि जमा की ताबीर बुरे इल्फाज से करें, जैसे पापी लोगों का शेवा है, और किसी को इससे निस्बत करना भी दशनाम है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि जो कोई अपने माँ बाप को गाली दे उस पर खुदा की लानत हो। लोगों ने दरियाफ्त किया कि हुजूर ऐसा काम कौन करेगा? आपने जवाब में इरशाद फरमाया कि जो कोई दूसरों के माँ बाप को गाली देता है तो उसके जवाब में उस गाली देने वाले के माँ बाप को गाली दी जाती है, तो ये गाली उसी की तरफ से हुई। जमा की बात कनायतन कहना चाहिए ताकि फोहश में शुमार ना हो। जो कुछ हुआ हो उसको इशारों से जाहिर करे, सराहतन ना कहे। औरतों के नाम जाहिर नहीं करना चाहिए बल्कि मस्तूरात कहना चाहिए। जब कोई मर्ज में मुब्तला हो जैसे एतनाक, अर्रहम, जजाम वगैरह, तो उसको सिर्फ बीमारी कहे। ऐसे इल्फाज में भी अदब मलहूज रखे। अगर बुरे इल्फाज इस्तेमाल करेगा तो भी ये एक किस्म की फोहश कलामी होगी। छठी आफत लानत करना है। मालूम होना चाहिए कि जानवरों, कीड़े मकोड़ों और लोगों को लानत करना भी बुरा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोमिन लानत नहीं करता है। मनकूल है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में एक औरत शामिल थी। उसने एक ऊंट पर लानत की। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊंट से कुजावा उतार कर इसको काफिले से बाहर निकाल दो कि ये मलून है। कई रोज तक वो ऊंट इधर उधर फिरता रहा और कोई उसके पास नहीं जाता था। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब आदमी जमीन या और किसी चीज पर लानत करता है तो वो चीज कहती है कि उस पर लानत हो जो हमारी बनिस्बत ज्यादा गुनाहगार है। एक रोज हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किसी चीज पर लानत की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी लानत सुनकर फरमाया कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लानत करना दुरुस्त नहीं। रब्बे काबा की कसम, आपने इन इल्फाज की 3 बार तकरार फरमाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने इस फेल से तौबा की और इसके कुफारा में एक गुलाम आजाद किया। मालूम होना चाहिए कि लोगों पर लानत करना दुरुस्त नहीं है। लानत सिर्फ ऐसे लोगों पर की जा सकती है जो बद हों, जैसे कहे कि जालिमों पर लानत है, काफिरों, फासिकों और बद मजहबों पर लानत है। लेकिन मोतज़िला और करामिया पर लानत करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इसमें कबाहत मौजूद है जिससे इज्तिनाब करना जरूरी है। हाँ, शरा में जिन पर लानत मौजूद है उन पर लानत की जा सकती है, क्योंकि किसी को कहना कि तुझ पर लानत हो या फलां पर लानत हो उसी वक्त रवा होगा कि शरीयत की रूह से उन पर लानत करना जाहिर हो कि वो कुफर पर हो, जैसे फिरौन और अबू जहल पर लानत करना। मनकूल है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद ही काफिरों पर उनका नाम लेकर लानत की है, क्योंकि आप जानते थे कि वो मुसलमान नहीं होंगे। लेकिन किसी यहूदी को मुखातिब करके उस पर लानत करना दुरुस्त नहीं है। शायद कि मौत से कबल उसको इस्लाम की तौफीक मुयस्सर हो और वो अहले बहिश्त से हो जाए। मुमकिन है कि उस पर लानत करने वाले से वो बेहतर हो जाए। अगर कोई ये कहे कि मुसलमान को तो कहते हैं कि तुझ पर खुदा की रहमत हो, हालांकि हो सकता है कि वो मुर्ताद होकर मरे। बस हम हाल जाहिर को देखते हैं। बस हम हाल जाहिर देखकर काफिर पर लानत करेंगे, क्योंकि वो हाल जाहिर में काफिर है। ये गलती है और ऐसा ख्याल करना खता है, क्योंकि रहमत के मानी ये हैं अल्लाह ताला उसको इस्लाम पर कायम रखे जो रहमत का सबब है। हाँ, यूं कहना मुनासिब न होगा कि अल्लाह ताला तुझको हालत कुफर में रखे, यानी काफिर के हक में कहना दुरुस्त नहीं है। अगर कोई शख्स सवाल करे कि यजीद पर लानत करना दुरुस्त है या नहीं, तो हम जवाब देंगे कि बस इतना कहना दुरुस्त है कि कातिल हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर लानत हो, अगर वो कबल इस तौबा मर गया है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल करना कुफर से ज्यादा नहीं है, और जब उसने तौबा कर ली हो तो लानत करना दुरुस्त नहीं है।
کیونکہ وحشی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے کچھ عرصہ بعد مسلمان ہو گیا تھا اور لعنت اس سے ساقط ہو گئی تھی، اور یزید کا حال معلوم نہیں کہ وہ قاتل ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس نے قتل کا حکم نہیں دیا تھا، البتہ وہ قتل امام پر راضی تھا۔ بس کسی کو محض تہمت کی بنا پر معصیت کی طرف منسوب کرنا درست نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تقصیر ہے۔ اس زمانے میں بہت سے بزرگان دین و ملت قتل کیے گئے اور معلوم نہ ہوا کہ کس نے قتل کا حکم دیا تھا۔ تو اب 400 برس کے بعد اگر کوئی تمام عمر میں ابلیس پر ایک بار ہی لعنت نہ کرے تو اس سے قیامت میں یہ پرسش نہیں ہوگی کہ تم نے ابلیس پر لعنت کیوں نہیں کی۔ لیکن جب کسی شخص پر لعنت کریں گے تو آخرت کی باز پرس کا اندیشہ ہے کہ تو نے لعنت کیوں کی۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ میرے نامہ اعمال سے قیامت کے دن کلمہ لا الہ الا اللہ نکلے یا کسی پر لعنت نکلے تو مجھے یہ پسند ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ نامہ اعمال میں نکلے۔ کسی شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے نصیحت فرمائیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا لعنت مت کر۔ ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ مسلمان پر لعنت کرنا اور اسے قتل کرنا دونوں یکساں ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تیرے دل کا تسبیح میں مشغول رہنا ابلیس پر لعنت کرنے سے بہتر ہے۔ پھر مسلمان پر لعنت کرنا کس طرح درست ہوگا؟ اور جو شخص کسی پر لعنت کرے اور اپنے دل میں سمجھے کہ اس میں دین کی حمایت ہے تو یہ شیطان کا ایک فریب ہے۔ ایسا کام اکثر تعصب اور نفسانیت کی بنا پر ہوتا ہے۔ ساتویں آفت شیر گوئی ہے۔ یہ علل اطلاق تو حرام نہیں ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اشعار پڑے گئے ہیں اور آپ نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ کافروں کو جواب دیں اور ان کی ہجوم کریں، لیکن وہ شعر جس میں جھوٹ کو دخل ہو یا وہ کسی کی ہجوم ہو یا جھوٹی تعریف ہو تو یہ درست نہیں ہے۔ لیکن وہ جو تشبیہ کے طور پر کہا گیا ہے وہ درست ہے کہ تشبیہ شعر کی صفت ہے، اگرچہ بظاہر دروغ ہو۔ ایسا شعر حرام نہیں ہوگا، کیونکہ مقصود اس سے یہ نہیں ہے کہ اس کی بات کا اعتقاد کر لیا جائے۔ ایسے اشعار عربی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو پڑھے گئے ہیں۔ آٹھویں آفت مذاق اور بذلہ سنجی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذاق کرنے سے مطلقاً منع فرمایا ہے۔ ہاں تھوڑی سی ظرافت کبھی کبھی مباح ہے اور جس اخلاق میں داخل ہے، بشرطے کہ اس کو عادت نہ بنا لیا جائے اور حق بات کے سوائے اور کچھ نہ کہے، کیونکہ زیادہ ظرافت اور بذلہ سنجی بھی وقت ضائع کرنا ہے اور ہنسی کا موجب ہوتا ہے، اور ہنسی سے انسان کا دل سیاہ پڑ جاتا ہے۔ لوگوں میں ایسا شخص سبکسر ہو جاتا ہے، کبھی مذاق سے جھگڑا بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ظرافت کرتا ہوں لیکن سوائے سچ کے کچھ اور نہیں کہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی شخص لوگوں کے ہنسانے کے لیے ایک بات کہتا ہے اور اسی بات کی بدولت اپنے درجہ سے زیادہ گر جاتا ہے جتنا آسمان سے زمین پر گرتا، اور جو بات بہت زیادہ ہنسی کا موجب ہو وہ بری ہے۔ ہنسی مسکراہٹ یعنی تبسم سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو میں جانتا ہوں اگر تم وہ جان لو تو تھوڑا ہنسو گے اور بہت زیادہ رو گے۔ ایک شخص نے کسی سے دریافت کیا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ آدمی کو دوزخ سے گزرنا ضروری ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، تمہارے رب کے ذمے یہ ضرور پڑی ہوئی ہے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ اس نے پوچھا کیا اس سے نکلنے کی تدبیر بھی تو جانتا ہے؟ کہا نہیں۔ تو اس شخص نے کہا پھر اس صورت میں یہ ہنسی کیسی، یعنی ہنسنے کا یہ کون سا موقع ہے؟ منقول ہے کہ شیخ عطا سلمہ 40 سال تک نہیں ہنسے۔ وہاب ابن عود رحمت اللہ علیہ نے کچھ لوگوں کو عید الفطر کے دن ہنستے ہوئے دیکھا تو کہا اگر ان لوگوں کو خداوند تعالیٰ نے بخش دیا اور ان کے روزے قبول فرما لیے تو اس طرح ہنسنا شکر گزاری کا عمل نہیں، اور اگر روزے قبول نہیں ہوئے تو پھر اس طرح ہنسنا خوف والوں کا شیوا نہیں، ان کو زیب نہیں دیتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ جو شخص گناہ کر کے ہنسے گا وہ دوزخ میں جائے گا اور وہاں رہے گا۔ شیخ محمد بن واسع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہنسے تو تعجب کی بات ہوگی یا نہیں؟ لوگوں نے کہا بے شک عجیب بات ہوگی۔ تب انہوں نے کہا کہ بس جو شخص دنیا میں ہنستا ہے
और नहीं जानता कि उसकी जगह दोज़ख है या बहिश्त, तो ये इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात है। हदीस शरीफ में आया है कि एक अराबी ऊंट पर सवार था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर उसने सलाम किया और चाहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाकर आपसे कुछ दरियाफ्त करे। हर चंद वो आगे बढ़ना चाहता, लेकिन ऊंट पीछे हट जाता था। सहाबा किराम हंसने लगे। आखिरकार ऊंट ने उस एराबी को गिरा दिया और वह बेचारा इस सदमे से मर गया। असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स गिरकर हलाक हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तुम्हारा मुंह उसके खून से भरा है, यानी तुम उस पर हंस रहे थे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा है, खुदा से डरो और ज़राफत मत करो, इससे दिलों में कीना पैदा होता है और इसका नतीजा बद है। जब पाहिम बैठो तो कुराने हकीम की बातें करो, अगर ये नहीं कर सकते तो नेकोकार हजरात और सालेहीन की बातें करो। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया है, जब कोई शख्स किसी से मजाक करता है तो वो उसकी नजर में खवार हो जाता है और बेएतबार बन जाता है। रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्र शरीफ में सिर्फ चंद बातें ज़राफत की फरमाई है। एक बार एक बूढ़ी औरत से आपने फरमाया कि बूढ़ी औरत जन्नत में नहीं जाएगी। वो ये सुनकर रोने लगी। तब आपने फरमाया, ऐ औरत, फिक्र न कर, अव्वल तुझे जवानी अता की जाएगी, इसके बाद बहिश्त में दाखिल किया जाएगा। एक औरत ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मेरा शौहर आपको बुलाता है। आपने फरमाया, क्या तेरा शौहर वही है जिसकी आंख में सफेदी है? वो बोली, नहीं, मेरे शौहर की आंख में सफेदी नहीं है। तब आपने फरमाया, क्या कोई ऐसा शख्स भी है जिसकी आंख में सफेदी ना हो? इसी तरह एक बार एक औरत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मुझे ऊंट पर बिठाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुझे ऊंट के बच्चे पर बिठाऊंगा। उसने कहा कि मैं ऊंट के बच्चे पर नहीं बैठूंगी, वो मुझे गिरा देगा। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कोई ऐसा ऊंट भी है जो ऊंट का बच्चा ना हो? हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक फर्जंद अबू उमैर था। उनके पास चिड़िया का एक बच्चा था, वो मर गया और अबू उमैर रोने लगे। उनको रोता देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू उमैर, नफीर को क्या हो गया? नफीर चिड़िया के बच्चे को कहते हैं। इस तरह की ज़रीफाना बात आप उम्मेहातुल मोमिनीन और बच्चों के साथ फरमाते थे ताकि उनका दिल खुश हो और आपकी हैबत उनके दिलों से दूर हो जाए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हजरत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा मेरे पास आई। मैं उस वक्त दूध में कुछ पका रही थी। मैंने उनसे कहा कि खाओ। उन्होंने कहा कि मैं नहीं खाऊंगी। मैंने कहा, अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं ये तुम्हारे मुंह पर मल दूंगी। उन्होंने कहा कि मैं नहीं खाऊंगी। मैंने हाथ बढ़ाकर थोड़ा सा वो जो कुछ पकाया था उनके मुंह पर मल दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ फरमा थे। आपने मेरे करीब से अपना ज़ानुए मुबारक हटा लिया ताकि हजरत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा को रास्ता मिल जाए और वो भी मेरे मुंह पर उसको मल दें। चुनाचे उन्होंने मेरे मुंह पर भी उसको मल दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखकर हंसने लगे। हजरत ज़हाक इब्ने सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निहायत बदसूरत थे। वो एक दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे। कहने लगे कि मेरी दो बीवियां हैं, दोनों हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से ज्यादा खूबसूरत हैं। अगर आपकी मर्जी हो तो मैं एक को तलाक दे दूं ताकि आप उससे निकाह कर लें। वो ये बात बतौर खुशतबी के कह रहे थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब ये बात सुनी तो फरमाया कि वो औरतें ज्यादा खूबसूरत हैं या तुम? हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका ये सवाल सुनकर हंसने लगे, क्योंकि वो मर्द बहुत ही बदसूरत था। ये वाकया हुक्म हिजाब से पहले का है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि तुम खुरमा खा रहे हो और तुम्हारी आंख अशोभ आई है। उन्होंने कहा कि मैं दूसरी तरफ से खा रहा हूं। यह सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया। खवात बिन जबीर रज़ियल्लाहु अन्हु को औरतों से बहुत रग़बत थी। एक दिन वो मक्का मौसमा में एक रास्ते पर औरतों के साथ खड़े थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरफ तशरीफ लाए। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर
بہت شرمندہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ یہاں کس کام سے کھڑے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک سرکش اونٹ ہے، اس اونٹ کے لیے ان عورتوں سے رسی بٹوا رہا ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ ایک بار پھر حضرت خوات رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے خوات رضی اللہ عنہ، کیا اونٹ نے سرکشی نہیں چھوڑی؟ حضرت خوات رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں بہت شرمندہ ہوا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی مجھے دیکھتے تو یہی فرماتے۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراز گوش پر سوار تھے اور آپ دونوں پاہائے مبارک ایک طرف کیے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر فرمانے لگے، اے فلاں، اب اس سرکش اونٹ کا کیا حال ہے؟ تب میں نے عرض کیا کہ قسم ہے اس معبود کی جس نے آپ کو رسالت عطا فرمائی ہے کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میری اونٹ نے سرکشی نہیں کی ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا۔ اس کے بعد حضرت خوات رضی اللہ عنہ کو اللہ نے ہدایت فرمائی اور آپ ثابت قدم مسلمان بن گئے۔ نعمان انصاری رضی اللہ عنہ بہت ظریف الطبع تھے، شراب پیتے تھے۔ کئی بار ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لا کر جوتیوں سے مارا گیا۔ ایک صحابی نے ان سے کہا، اللہ کی تم پر لعنت ہو، کب تک شراب پیتے رہو گے؟ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس پر لعنت مت کرو، کیونکہ یہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست رکھتا ہے۔ نعمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی کہ مدینہ منورہ میں جب کوئی نیا میوہ آتا تو وہ اس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے اور کہتے، یہ ہدیہ ہے۔ جب اس کا مالک قیمت طلب کرتا تو وہ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے کہتے کہ تمہارا میوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھایا ہے، آپ ہی سے قیمت مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اس بات پر تبسم فرماتے اور قیمت ادا فرما کر نعمان رضی اللہ عنہ سے پوچھتے کہ تم کیوں لائے تھے؟ وہ جواب دیتے کہ میرے پاس مال نہیں ہے کہ میں اس کو خریدتا، اور میرا دل یہ بھی گوارا نہیں کرتا تھا کہ اس نئے میوے کو آپ سے پہلے کوئی کھائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام پاکیزہ زندگی میں صرف یہی چند وزلہ سنجیاں ہیں اور ان میں کوئی قباحت موجود نہیں ہے، اور نہ ان باتوں سے کسی کو رنج پہنچنے کا امکان ہے، اور نہ ایسا تھا کہ ان باتوں سے روب نبوت میں فرق پیدا ہو سکے۔ بس وزلہ سنجی گاہ گاہ کرنا سنت ہے، البتہ ہمیشہ ایسا ہی کرنا درست نہیں۔ نمی آفت، کسی کا مذاق اڑانا اور اس کی بات یا اس کے فعل کو اس طرح نقل کرنا کہ دوسرے کو ہنسی آئے اور وہ شخص جس کی نقل اتاری ہے رنجیدہ ہو، اور یہ حرام ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور نامرد مردوں سے ہنسے، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے اس گناہ کے بارے میں غیبت کرے جس سے اس نے توبہ کر لی ہے تو غیبت کرنے والا اس گناہ میں گرفتار ہو کر رہے گا۔ اسی طرح گناہ سرزد ہونے پر بھی ہنسنے سے منع کیا گیا ہے کہ اس چیز پر کوئی شخص کیوں ہنسے جو خود اس سے بھی سرزد ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی استہزاء کرے اور دوسرے لوگوں پر ہنسے تو قیامت کے دن بہشت کا دروازہ کھولیں گے، اس کو بلائیں گے، مگر اس کو اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ جب وہ لوٹے گا تو پھر اس کو بلائیں گے اور دوسرا دروازہ کھولیں گے۔ اسی طرح چند بار کیا جائے گا کہ جب وہ نزدیک آئے گا دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر ہر چند اس کو بلایا جائے گا، لیکن وہ نہیں آئے گا کیونکہ وہ سمجھے گا کہ اس کی تحقیر کی جا رہی ہے۔ وزلہ سنجی پر ہنسنا یا ایسی کسی بات پر جس سے کوئی آزردہ نہ ہو حرام نہیں ہے، یہ خوش طبی میں داخل ہے۔ یہ اس وقت حرام ہوگا کہ اس سے کوئی آزردہ ہو۔ 10ویں آفت جھوٹا وعدہ کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک بھی جس شخص میں پائی جائے وہ منافق ہے، خواہ نماز اور روزے کا پابند ہو، ایک یہ کہ جھوٹ بولتا ہو، دوسرے وعدہ خلافی کرتا ہو، تیسرے امانت میں خیانت کرتا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وعدہ قرض کی طرح ہے، یعنی اس کا خلاف کرنا
درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوصاف میں فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام نے کسی مقام پر کسی سے ملنے کا وعدہ کیا اور وہ شخص نہیں آیا۔ آپ نے 3 دن تک وہاں اس کا انتظار کیا تاکہ وعدہ پورا ہو جائے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی اور میں نے کہا کہ میں فلاں جگہ آپ سے ملاقات کے لیے آؤں گا۔ میں بھول گیا۔ تیسرے دن مجھے یاد آیا تو میں وہاں گیا۔ آپ وہاں میرے انتظار میں موجود تھے۔ آپ فرمانے لگے، اے جوان مرد، 3 دن سے میں تمہاری راہ دیکھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے وعدہ فرمایا تھا کہ جب تم آؤ گے تمہاری حاجت بھر لاؤں گا۔ جب فتح خیبر سے مال غنیمت آیا تو اس شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا، کہو کیا چاہتے ہو؟ اس نے 80 بھیڑیں مانگی۔ آپ نے اس کو عطا فرما دی اور فرمایا، تم نے تو بہت کم مانگا۔ اس عورت نے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی نعش کا پتہ دیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری حاجت پوری کروں گا، اس نے تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مانگا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتہ بتانے کے بعد اس عورت سے پوچھا کیا مانگتی ہے تو اس نے کہا مجھے جوانی عطا کریں اور میں بہشت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ اس واقعہ کے بعد سے وہ شخص عرب میں ضرب المثل بن گیا۔ لوگ مثل کے طور پر کہنے لگے کہ فلاں شخص تو اس 80 بھیڑیں مانگنے والے شخص سے بھی کم مانگنے والا ہے۔ بس آدمی کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے وعدہ بالجسم نہ کرے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وعدہ فرماتے تو ارشاد فرماتے، شاید میں یہ کر سکوں، لہٰذا جب تم وعدہ کرو تو حتی المقدور اس کے خلاف نہ کرو، مگر جب کوئی خاص ضرورت پیدا ہو جائے اور وعدہ وفا نہ ہو سکے، اگر کسی شخص سے کسی جگہ ملنے کا وعدہ کیا ہے تو اس جگہ اگلی نماز کے وقت تک ٹھہرنا ضروری ہے۔ اسی طرح جب ایک چیز کسی کو دے دو تو پھر اس کو لینا وعدہ خلافی سے بہتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کی مثال اس کتے سے دی ہے جو کہہ کر کے پھر اس کو چاٹ لیتا ہے۔ 11ویں آفت، جھوٹ بات کہنا اور جھوٹی قسم کھانا 11ویں آفت ہے اور یہ بڑا گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دروغ نفاق کا ایک دروازہ ہے۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ بندے کی ایک ایک دروغ بات خداوند تعالیٰ کے حضور میں لکھی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دروغ کوئی رزق کی کمی کا سبب ہوتی ہے۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے تاجر لوگ فاجر ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا خرید و فروخت حلال نہیں ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ لوگ قسم کھاتے ہیں اور گناہگار بنتے ہیں، پھر جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ افسوس ہے اس شخص پر جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، افسوس ہے اس پر، افسوس ہے اس پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ معراج کی شب میں نے 2 لوگوں کو دیکھا کہ ان میں سے ایک کھڑا ہے اور دوسرا بیٹھا ہے۔ جو شخص کھڑا ہے اس بیٹھے ہوئے شخص کے منہ میں لوہے کا آنکڑا ڈال کر اس کے کلا کو اتنا کھینچ رہا تھا کہ اس کا کلا اس کے کندھے تک پہنچ جاتا تھا، پھر اسی طرح اس کے دوسرے کلا کو کھینچتا، تب پہلا کلا اپنی جگہ پر پہنچ جاتا تھا اور یہ عمل جاری تھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ دروغ گو ہے، اس کو قبر میں اس طرح کا عذاب دیا جا رہا ہے اور عذاب کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن جراد رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا شاید، ممکن ہے۔ پھر فرمایا مومن جھوٹ نہیں بولے گا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جھوٹ وہ لوگ بولیں گے جو صاحب ایمان نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا 2 سالہ بچہ کھیلنے کے لیے باہر جا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مت جاؤ، میں تجھے کچھ کھانے کو دوں گا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے دریافت کیا کہ تم اس بچے کو کیا دو گے؟ میں نے عرض کیا کہ اس کو خرما دوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر تم کچھ نہ دیتے تو یہ تمہارا جھوٹ لکھا جاتا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تم کو خبر دوں
کہ گناہ کبیرہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے اور ماں باپ کی نافرمانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما تھے۔ تب آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور پھر فرمایا، ہوشیار ہو، جھوٹ بات کہنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے فرشتہ اس کی بدبو سے 1 کوس دور بھاگتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ بات کرتے وقت اگر چھینک آئے تو سچ بولنے پر گواہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ چھینک فرشتے کی طرف سے ہے اور جماہی شیطان کی طرف سے۔ پس کہی جانے والی بات اگر جھوٹ ہوتی تو فرشتہ موجود نہ رہتا اور چھینک نہ آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی کسی کے جھوٹ کو روایت کرتا ہے وہ بھی جھوٹا ہوتا ہے، اور فرمایا ہے جو کوئی جھوٹی قسم سے کسی کا مال ہتھیا لیتا ہے حق تعالیٰ کو وہ قیامت میں اس طرح دیکھے گا کہ اس پر عذاب ہوتا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مومن سے ہر ایک تقصیر ہو سکتی ہے لیکن وہ خیانت نہیں کرے گا اور جھوٹ نہیں بولے گا۔ جناب میمون ابن شبیب رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں خط لکھ رہا تھا، اسی دم ایک بات دل میں آئی کہ اگر خط میں اس کو تحریر کرتا تو حسن بیان میں اضافہ ہوتا، لیکن وہ بات جھوٹ تھی۔ بس میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اس کو نہیں لکھوں گا۔ اسی وقت میں نے ایک قاری کو یہ آیت پڑھتے سنا، قائم رکھے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو لا الہ الا اللہ پر دنیاوی زندگی اور آخرت میں۔ جناب ابن شماک رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں جھوٹ اس وجہ سے کچھ نہیں بولتا کہ مجھے اس پر اجر ملے گا، بلکہ میں اس وجہ سے جھوٹ نہیں بولتا ہوں کہ مجھے اس سے ننگو آر آتی ہے۔ فصل، دروغ کیوں حرام ہے؟ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ دروغ اس وجہ سے حرام کیا گیا ہے کہ یہ دل پر اثر کرتا ہے اور دل کو تیرا و تاریک بنا دیتا ہے۔ البتہ جہاں کہیں یہ مصلحت کی بنا پر بولا جائے اور بولنے والا اس سے بیزار ہو، یعنی اس کو پسند نہ کرے، تو روا ہے، کیونکہ جب اس سے کراہت کی جائے گی تو دل اس سے تاریک نہیں ہوگا، اور جب کسی بھلائی کے خیال سے جھوٹ بولے گا تو دل تاریک نہیں ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان کسی ظالم سے بھاگا ہے تو مناسب نہیں ہے کہ اس کا صحیح پتہ بتایا جائے، بلکہ اس مقام پر جھوٹ کہنا واجب ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 موقعوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ ایک جنگ میں کہ آدمی اپنا ارادہ دشمن پر ظاہر نہ کرے، کہ دوسرے جب 2 شخصوں میں صلح کرانا مقصود ہو تو ہر ایک کی طرف سے اچھی بات بیان کرے اگرچہ حقیقت میں نہ کہی گئی ہو۔ تیسرا مقام یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہیں تو اگر ہر ایک سے وہ یہ کہے کہ میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اگر کوئی ظالم کسی کے مال کا سراغ دریافت کرے تو اس کو چھپانا اور مخفی رکھنا درست ہے، اور اگر کوئی شخص کسی کا راز معلوم کرنا چاہے تو بھی سچ نہ بولے۔ اسی طرح اگر کسی کی معصیت اور گناہ کو ظاہر کرنے سے انکار کرے تو یہ بھی درست ہے، کیونکہ شرع کا حکم ہے کہ لوگوں کے عیب چھپاؤ۔ جب کوئی بیوی وعدہ کیے بغیر طاعت نہیں کرتی تو مرد اس سے وعدہ کرے، خواہ اس کے ایفا کی اس میں معذرت نہ ہو۔ بس ایسی صورتوں میں دروغ گوئی روا ہے۔ دروغ گوئی کی حقیقت، دروغ کی حقیقت یہ ہے کہ وہ بات کہنے کے لائق نہیں ہے، لیکن جہاں راست گوئی سے قباحت پیدا نہیں ہوتی ہو تو ایسے موقعوں پر چاہیے کہ ان دونوں کو عدل کی ترازو میں تولے۔ اگر راست گوئی کا نقصان دروغ سے زیادہ ہے، جیسے 2 شخصوں کی لڑائی، میاں بیوی کا بگاڑ، مال کا زیاں، راز کا افشا ہونا یا کسی معصیت کے اعتبار سے سوا ہونا، ان تمام صورتوں میں دروغ گوئی مباح ہے، کیونکہ ان تمام باتوں کی قباحت دروغ کی برائی سے زیادہ ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جب بھوک سے بھر جانے کا اندیشہ ہو تو مردار کھانا حلال ہو جاتا ہے، کیونکہ جان کی حفاظت مردار کے کھانے کی قباحت سے زیادہ اور اہم ہے۔ اگر ایسی کوئی بات نہ ہو تو اس کے لیے جھوٹ بولنا درست نہیں ہوگا۔ پس وہ دروغ جو کوئی شخص مال و زر کی زیادتی کے لیے یا خود ستائی اور لاف زنی یا اپنا بلند مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے بولے گا تو وہ حرام ہوگا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اپنی سوکن کو آزردہ کرنے کے لیے اپنے شوہر کی مہربانیاں اپنے حال پر اپنے دل سے بنا کر بیان کروں تو کیا یہ درست ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص ایسی خبر کو جو حقیقت میں نہ ہو خود دل سے گھڑ کر بیان کرے گا وہ اس شخص کی مانند ہوگا جس نے دغا کے 2 لباس پہنے ہوں، یعنی وہ خود بھی جھوٹ بولا
اور دوسروں کو بھی غلطی میں مبتلا کیا کہ اگر وہ اس بات کو دوسرے سے کہے تو دروغ ثابت ہو۔ البتہ بچے کو مدرسے بھیجنے کے لیے اس سے وعدہ کرنا روا ہے، خواہ وہ وعدہ دروغ ہو۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس کو بھی لکھا جاتا ہے، اور جو دروغ مباح ہے اس کو بھی لکھتے ہیں، اور سوال کیا جاتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اگر وہ اس کا مناسب جواب یا سبب بیان کرے گا تو وہ اس کے لیے مباح ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص ایک بات روایت کرتا ہے اور کوئی اس سے اس سلسلے میں دریافت کرے اور وہ اس کا جواب دے دراں حالانکہ وہ اس کا جواب نہیں جانتا ہو تو یہ جرم ہوگا۔ لوگ عموماً ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی عزت و وقار میں فرق نہ آئے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ خیرات اور اس کے ثواب کے بارے میں حدیثیں وضع کرنا درست ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ ایسا کرنا بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو کوئی مجھ سے جھوٹ کو منسوب کرے، میری طرف سے جھوٹ بات کرے، اسے کہہ دو کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ پس سوائے اس مصلحت کے جس کا شرعن اعتبار ہے، دروغ کوئی درست نہیں ہے کہ وہ بات محض ظن پر مشتمل ہے، یعنی ظنی ہے، یقینی نہیں ہے۔ لہذا زیادہ مناسب یہ ہے کہ جب تک یقین نہ ہو اور شدید ضرورت پیش نہ آئے جھوٹ نہ بولے۔ فصل دروغ کے پسندیدہ اور ناموزوں وغیر پسندیدہ جملے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جب بزرگان سلف کو مصلحتاً جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش آتی تو وہ ہیلا کرتے اور ایسی بات کہتے جو حقیقت میں راست ہوتی، لیکن سننے والا اس سے کچھ اور مطلب سمجھتا۔ ایسی باتوں کو معاریض کہتے ہیں۔ منقول ہے کہ شیخ مطرف رحمت اللہ تعالی علیہ جب امیری کے پاس پہنچے تو امیر نے کہا کہ آپ ہمارے پاس بہت کم آتے ہیں۔ شیخ مطرف رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ جب سے امیر کے پاس سے گیا ہوں میں نے زمین سے پہلو نہیں اٹھایا، مگر جب اللہ تعالیٰ نے مجھے قوت دی تب پہلو اٹھایا۔ امیر نے ان کے اس قول سے یہ سمجھا کہ یہ بیمار تھے، اور شیخ مطرف رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو کچھ کہا اس میں صداقت تھی۔ امام شیبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کنیز سے کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی ان کو بلانے کے آئے تو وہ گھر کے دروازے کے سامنے ایک دائرہ کھینچ کر اس میں اپنی انگلی رکھ کر کہے کہ وہ صاحب خانہ اس میں نہیں ہے، یا یہ کہہ دے کہ ان کو مسجد میں تلاش کرو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے منصب یعنی امارت سے فارغ ہو کر واپس آئے تو ان کی بیوی نے کہا کہ تم اتنے عرصے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عامل رہے، میرے واسطے کیا تحفہ لائے؟ انہوں نے کہا کہ ایک نگہبان میرے ساتھ رہا کرتا تھا، اس وجہ سے میں کچھ نہ لا سکا، اور انہوں نے اس وقت نگہبان سے مراد ذات خداوندی لی تھی، اور ان کی بیوی یہ سمجھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر کسی ناظر کو مقرر کر دیا تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ کی بیوی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر شکایت کی کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امانت دار تھے، لیکن آپ نے ان پر مشرف و ناظر کو بھیجا، یعنی ان کی امانت پر شبہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا، قصہ دریافت کیا۔ جب انہوں نے تمام واقعہ بیان کیا تو آپ ہنسنے لگے اور آپ کو کچھ بطور انعام دیا کہ اپنی بیوی کو جا کر دے دیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہیلا بھی اس وقت روا ہے جبکہ اس کی ضرورت ہو، اگر ضرورت نہ ہو تو لوگوں کو مغالطہ میں ڈالنا درست نہیں ہے، خواہ سخن راستے ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے۔ میں اس وقت عمدہ لباس پہنے ہوئے تھا۔ جب ہم وہاں سے واپس ہوئے تو لوگ کہنے لگے کہ یہ خلعت امیر المومنین نے دی ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ امیر المومنین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ سن کر میرے والد نے فرمایا کہ اے فرزند، ہرگز جھوٹ نہ بولو اور جھوٹ کے مانند بھی بات زبان سے نہ نکالو۔ تمہاری یہ بات یعنی جواب جھوٹ سے مشابہ ہے، الغرض مقصود کچھ ہو جیسے خوش طبی یا کسی کا دل خوش کرنا تو اس طرح کہنا مباح ہوگا، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، میں تجھے اونٹ کے بچے پر بٹھاؤں گا، تیرے شوہر کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ ان جملوں کی تفصیل قبل بیان کی جا چکی ہے۔ اگر ایسی بات کہنے میں کچھ مسرت ہو تو نہ کہے، مثلا کسی کو یہ کہہ کر فریب دینا کہ فلاں عورت تیری طرف مائل ہے تاکہ وہ شخص اس کا مشتاق ہو، اگرچہ کچھ ضرر نہ ہو، اور محض مذاق کے طور پر دروغ کہے تو یہ مصیب تو نہیں ہے، لیکن قائل کمال ایمان کے درجہ سے گر جائے گا۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आदमी का ईमान उस वक्त कामिल होगा कि मखलूक की निस्बत भी वो बात पसंद न करे जो अपनी निस्बत पसंद नहीं करता है, और झूठा मजाक भी नहीं करना चाहिए कि वो भी इसी किस्म से है। अक्सर लोग कहते हैं कि तुझे 100 बार तलाश किया या 100 बार तेरे घर आया। ऐसी बात हराम के दर्जे को तो नहीं पहुंचेगी, क्योंकि सुनने वाला जानता है कि इस कलाम से मकसूद गिनती और अदद नहीं है, बल्कि कसरत का इजहार मकसूद है, अगरचे हकीकत में वो इतनी तादाद में ना हो। अलबत्ता अगर बहुत तलाश नहीं किया है तब ये झूठ बात होगी। ये अमूमन एक आदत सी है कि किसी से कहा गया कुछ खा लो और उसने जवाब दिया कि मुझे जरूरत नहीं है, बस अगर वो भूखा है तो ऐसा कहना दुरुस्त नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शबे उरूसी को दूध का एक प्याला मौजूदा औरतों को दिया कि वो इसे पिएं। उन्होंने अर्ज किया कि हमको हाजत नहीं है। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ और भूख को बाहम जमा मत करो। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इतनी बात भी झूठ में शुमार होगी? आपने फरमाया, हाँ, इसको झूठ में लिखा जाएगा। अगर दरोग कम दर्जा का होगा तो कम दर्जे का झूठ लिखा जाएगा। हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु की आंख दुख रही थी। उनकी आंख के कोने यानी गोशा में कोई चीज कीचड़ जमा हो गई। लोगों ने कहा, अगर इसको साफ कर लो तो क्या नुकसान है? उन्होंने कहा, मैंने तबीब से वादा किया है कि मैं आंख को हाथ नहीं लगाऊंगा। अब अगर मैं इसको साफ कर लूं तो ये मेरी दरोग गोई होगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कबीरा गुनाहों में से एक ये भी है कि झूठी बात पर हक ताला को गवाह बनाए और कहें कि अल्लाह ताला जानता है कि ये बात इसी तरह है और हकीकत में वो बात इस तरह ना हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो झूठा ख्वाब बयान करेगा कयामत के दिन उसको हुक्म दिया जाएगा कि जौ के दाने पर गिरा लगाए। 12वीं आफत गीबत है। ये बला आलमगीर है। शायद ही कोई शख्स हो, आम आदमी मुराद है, जो इससे बचा हो। ये जबरदस्त गुनाह है। हक ताला ने कुरान मजीद में गीबत करने वाले को मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाले से तशबीह दी है, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, गीबत से परहेज करो, क्योंकि गीबत ज़ना से बदतर है। जानी की तौबा तो कबूल कर ली जाती है, लेकिन गीबत करने वाले की तौबा कबूल नहीं होती जब तक वो शख्स जिसकी गीबत की गई है मुआफ न कर दे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेराज की शब मेरा गुज़र एक ऐसी जमात पर हुआ जो अपने मुंह का गोश्त नाखून से नोच रहे थे। मुझे बताया गया कि ये वो लोग हैं जो लोगों की गीबत करते थे। हज़रत सुलेमान बिन जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मुझे ऐसी चीज सिखलाइए जो मेरी दस्तगीरी करे, तो आपने फरमाया कि खैर को तर्क मत कर, खा वो इतनी कम ही क्यों ना हो, जैसे तुम अपने डोल से किसी के आब खोरे में पानी डाल दो, और मुसलमान भाई के साथ कुशादा पेशानी रहो, और जब लोग तुम्हारे पास से मुलाकात के बाद जाएं तो उनकी गीबत ना करो। हक ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई कि जो गीबत से तौबा करके मरेगा वो सबसे आखिर में बहिश्त में दाखिल होगा, और अगर बगैर तौबा के मर जाएगा तो सबसे आगे दोज़ख में जाएगा। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में था। 2 कब्रों पर आपका गुजर हुआ। आपने फरमाया, इन दोनों मुर्दों पर अजाब हो रहा है। इनमें से एक शख्स गीबत करता था और दूसरा पेशाब के बाद खुद को पाक नहीं करता था। आपने खजूर की एक शाख लेकर 2 टुकड़े किए और इन दोनों कब्रों में शाख के दोनों टुकड़े गाड़ दिए, और फरमाया, जब तक ये शाखें नहीं सूखेंगी इनके अजाब में तखफीफ रहेगी। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स ने जना का इकरार किया। उसको संसार यानी रजम कर दिया गया। हाजरीन में से एक शख्स ने दूसरे शख्स से कहा कि इसको इस तरह बिठाया था जैसे कुत्ते को बिठाते हैं, या वो इस तरह बैठा था जैसे कुत्ता बैठता है। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन लोगों का गुजर एक मुर्दार पर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गीबत करने वाले शख्स से कहा कि तुम इस मुर्दार को खाओ। उसने अर्ज किया कि मुर्दार को किस तरह खाऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जो तुमने अभी अपने भाई का गोश्त खाया वो इस मुर्दार से भी बदतर था।
اور گندا تھا، اور غیبت سننے والے سے فرمایا کہ غیبت سننا بھی معصیت میں شرکت ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ایک دوسرے سے کشادہ پیشانی کے ساتھ ملتے تھے، ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرتے تھے، اور اس کو عبادت سمجھتے تھے، اور اس کے خلاف کرنے کو نفاق جانتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، ایک حصہ غیبت، دوسرا حصہ غمازی، اور تیسرا حصہ پیشاب سے پاک نہ ہونا ہے، یعنی استنجا نہ کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواریوں کے ساتھ ایک مرے ہوئے کتے کے قریب سے گزرے۔ ان کے بعد حواریوں نے کہا، کیسا بدبودار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کے دانت کی سفیدی تو دیکھو کس قدر اچھی ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے ان کو غیبت سے روکا اور فرمایا کہ مخلوقات میں سے کسی چیز کو دیکھو تو اس کی خوبی زبان پر لاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے ایک سور یعنی خنزیر گزرا۔ آپ نے کہا، سلامتی کے ساتھ جا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے خوک کے لیے ایسا اچھا کلمہ استعمال فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں زبان کو اچھی بات کہنے کا خوگر اور عادی بنا رہا ہوں۔ فصل، غیبت کیا ہے؟ معلوم ہونا چاہیے کہ غیبت یہ ہے کہ کسی کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کہی جائے جو اس کو ناگوار گزرتی ہو، اگرچہ کہنے والے نے سچ بات کہی ہو۔ اگر وہ بات جو عدم موجودگی میں کہی گئی ہے دروغ اور جھوٹ ہے تو یہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے۔ ایسی ہر ایک بات جس سے کوئی برائی ظاہر ہوتی ہو، خواہ اس کا تعلق اس کے لباس، جسم، اس کے فعل یا قول کے بارے میں کہی جائے۔ مثلا جسم کے بارے میں کہا جائے کہ وہ طویل القامت ہے، یا سیاہ فام، یا زرد فام ہے، یا گربا چشم ہے، کجی آنکھ والا، یا احوال ڈیرا ہے۔ یا کسی کے باپ کے بارے میں کہا جائے جیسے ہندو بچہ، ممامی بچہ، یا جلاہے کی اولاد۔ یا اخلاق کے بارے میں کہا جائے کہ وہ بدخو ہے، یا متکبر، زبان دراز، بزدل اور کمزور ہے۔ یا افعال کے بارے میں ہو کہ وہ چور ہے، یا خائن ہے، بے نمازی ہے، نماز میں تعدیل ارکان نہیں کرتا، قرآن پاک غلط پڑھتا ہے، یا اپنے لباس کو پیشاب سے محفوظ نہیں رکھتا ہے، یا زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، حرام کا مال کھاتا ہے، زبان چلاتا ہے، بہت کھاتا ہے یعنی پیٹو ہے، بہت سوتا ہے۔ یا لباس کے بارے میں کہا جائے کہ ڈھیلی آستین کا کپڑا پہنتا ہے، یا دراز دامن ہے، یا میلا کچیلا لباس پہنتا ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم ایسی بات کہو کہ اس کے سننے سے کوئی آزردہ خاطر ہو تو وہ غیبت ہے، اگرچہ تمہارا وہ قول سچ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک عورت کے بارے میں کہا کہ وہ پست قد ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم نے غیبت کی ہے، تم تھوک دو۔ جب میں نے تھوکا تو منہ سے سیاہ خون کا لوتھڑا نکلا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ جب کبھی کسی گناہگار کا تذکرہ کیا جائے تو وہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ ایسے شخص کی مذمت کرنا دینداری ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے، بلکہ کسی کو فاسق، شراب خوار اور بے نمازی بھی نہ کہو۔ البتہ اگر کوئی عذر ہو تو کہا جا سکتا ہے، چنانچہ اس کا ذکر آئندہ اوراق میں کیا جائے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غیبت وہ ہے جس سے آدمی کو کراہت پیدا ہو اور یہ سب باتیں سچ ہوں۔ جب اس کے کہنے میں کچھ فائدہ نہیں تو نہ کہو۔ غیبت صرف زبان سے کہنے ہی پر موقوف نہیں ہے، بلکہ ہاتھ، آنکھ، کنائے اور اشاروں سے بھی غیبت ہو سکتی ہے۔ یہ سب حرام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ فلاں عورت پست قد ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے غیبت کی ہے۔ اسی طرح لنگڑے کی طرح چلنا، ڈھیری آنکھ بنانا تاکہ کسی کا حال اس سے ظاہر ہو، یہ سب غیبت ہے۔ اگر نام لے کر کہے اور کہے کہ ایک شخص نے ایسا کیا تو یہ غیبت نہیں ہے، مگر جب حاضرین کو معلوم ہو جائے کہ اس سے مراد فلاں شخص ہے تو اس طرح روایت کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ قائل کا مقصود سمجھانا ہے، وہ کسی طرح پر بھی ہو۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ غیبت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ غیبت نہیں ہے۔ مثلا جب کسی کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ، خدا نے ہم کو اس بات سے محفوظ رکھا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص ایسا کام کرتا ہے۔ مثلا کہے کہ فلاں شخص تو بہت نیک تھا لیکن وہ بھی دنیا والوں میں پھنس گیا اور وہ بھی ہماری طرح مخلوق میں مبتلا ہو گیا، اب خدا معلوم کہ کب نجات پائے گا۔ اسی قبیل کی اور باتیں کہتے ہیں اور کبھی اپنی مذمت اس طرح کرتے ہیں کہ اس سے دوسروں کی مذمت ظاہر ہو۔
اور کبھی جب ان کے سامنے کسی کی غیبت کی جاتی ہے تو اس بات پر اظہار تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انوکھی بات ہے، تاکہ غیبت کرنے والا ہوشیار ہو جائے اور دوسرے بھی واقف ہو جائیں، اور جو بے خبر تھے وہ بھی اس بات کو سن لیں۔ یا کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو تو اس کے بارے میں سن کر بہت رنج پہنچا، حق تعالیٰ محفوظ رکھے۔ مقصود یہ ہے کہ دوسرے لوگ آگاہ ہو جائیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کا ذکر درمیان میں آتا ہے کہ حق تعالیٰ ہم کو توبہ کی توفیق نصیب کرے، تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ فلاں شخص نے گناہ کیا ہے۔ یہ تمام باتیں غیبت میں شامل ہیں، اور جب اس طرح بیکار باتوں سے مطلب پورا ہوتا ہو تو اس میں نفاق بھی پایا جاتا ہے کہ خود کو پارسا اور غیبت سے بیزار بنایا جا رہا ہے۔ بس اس میں دو گناہ ہوئے اور نادانی سے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے غیبت نہیں کی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غیبت کرنے والے سے کہتے ہیں چپ ہو جا، بدگوئی مت کر، لیکن دل سے اس کو برا نہیں سمجھتے، تو ایسے لوگ منافق ہیں اور غیبت کرنے والے ہیں۔ جب آدمی کسی کی غیبت کو سنتا ہے تو اس میں شریک ہو جاتا ہے، ہاں اگر دل سے بیزار ہو تو غیبت میں شریک نہیں ہے۔ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کہیں جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک حضرت نے دوسرے صاحب سے کہا کہ فلاں شخص بہت سوتا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کھانا کھانے بیٹھے تو ان حضرات نے سالن طلب کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سالن تو کھا چکے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم دونوں کو پتہ نہیں کہ ہم نے کیا کھایا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں حضرات کو اس میں شریک کیا، کیونکہ ایک نے کہا تھا اور دوسرے صاحب نے سنا تھا۔ اگر کوئی شخص دل سے برا جانتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کر کے غیبت سے روکے تب بھی خطا ہے کہ اس میں صراحت اور کوشش کے ساتھ زبان سے منع کرنا ضروری تھا، تاکہ غائب کا حق بجا لانے میں تقصیر وارد نہ ہو۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کسی مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور سننے والا اس کی حمایت نہ کرے اور اس کو چھوڑ دے، خود منع نہ کرے، تو حق تعالیٰ اس کو ایسے وقت میں چھوڑ دے گا جب کہ وہ نجات کا محتاج ہو۔ فصل، دل سے غیبت کرنا بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح زبان سے۔ جس طرح کسی کا عیب دوسرے سے کہنا درست نہیں ہے، اسی طرح اپنے دل سے بھی کہنا درست نہیں ہے۔ دل سے غیبت کرنے کے معنی یہ ہے کہ تم کسی کے بارے میں بدگمانی کرو بغیر اس کے کہ تم نے کوئی برا کام اس سے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا کانوں سے سنا ہو، یا اس کے برے کام پر تم کو یقین ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے مسلمانوں کا خون، ان کا مال اور ان سے بدگمانی، ان تینوں باتوں کو حرام کیا ہے۔ اور جو بات کسی کے دل میں آئے اور اس پر یقین نہ ہو اور دو شاہد عادل نے اس کی خبر نہ دی ہو تو سمجھ لے کہ شیطان نے اس کے دل میں ڈالی ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے فاسق کی بات باور مت کرو، اور شیطان جیسا فاسق کوئی اور نہیں ہے، اور وہ حرام ہے کہ اپنے دل کو اس بات سے تسکین دے، لیکن اگر غیر اختیاری طور پر کوئی خطرہ دل میں گزرے یعنی بدگمان اور اس سے کراہت کرے تو اس میں وہ ماخوذ نہیں رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن گمان بد سے خالی نہ ہوگا، لیکن اس کی سلامتی اس میں ہے کہ اپنے دل میں خیال نہ کرے، اور جب تک احتمال کی گنجائش ہو نیک گمان کو دل میں جگا دے۔ دل میں گمان بد کی تحقیق کرنے کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں وہ شخص بے قدر ہو جائے گا اور اس کی خاطرداری میں اس شخص سے قصور سرزد ہوگا، اور جب دل اور زبان دونوں سے اس کے ساتھ مروت میں مثل اول یعنی سابق کے رہے تو سمجھ کے دل میں بے تحقیق بدگمانی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک شاہد عادل سے سنا تو توقف کرنا چاہیے، لیکن شاہد کو بھی دروغ کو نہ سمجھے، کیونکہ شاہد عادل سے بدگمانی بھی درست نہیں ہے، بلکہ خبر دہندہ فاسق سے بھی بدگمان نہ ہو اور کہے کہ دونوں کے حال سے میں خوب باخبر نہیں ہوں۔ ہاں اگر یہ جان لے کہ دونوں میں عداوت یا حسد ہے تب توقف کرنا اولا اور افضل ہے۔ البتہ اگر قائل کو بہت عادل سمجھتا ہے تو اس کی بات کو باور کرے۔ جب کوئی شخص کسی سے بدگمان ہو تو اس سے دوستی بڑھائے تاکہ شیطان غضبناک ہو اور بدگمانی کم ہو جائے، اور جب کسی کا عیب بالیقین معلوم ہو جائے تو پھر اس کی غیبت نہ کرے، البتہ خلوت میں اس کو نصیحت کرے، مگر عجز اور تواضع کے ساتھ، بلکہ اس نصیحت کے وقت خود بھی غمگین ہو تاکہ ایک مسلمان کے سبب سے دل گرفتہ ہونے اور پندگوئی کا ثواب حاصل ہو۔
فصل، غیبت کا حریص ہونا دل کی بیماری ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ غیبت کا حریص ہونا دل کی بیماری ہے اور اس کا علاج ضروری ہے۔ اس علاج کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلا قسم علمی علاج ہے جو 2 طریقے پر ہے۔ ایک یہ کہ غیبت کی برائی میں جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں ان میں غور و فکر کرے اور خوب سمجھ لے کہ غیبت کے سبب سے اس کی نیکیاں اس کے دفتر میں منتقل ہوں گی اور یہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، غیبت انسان کی نیکیوں کو اس طرح نابود کر دیتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو، اور شاید غیبت کرنے والے کے پاس ایک ہی نیکی ہو جو دوسرے گناہوں پر غالب ہو، بس غیبت سے جو وہ کر رہا ہے اس کے گناہوں کی ترازو کا پلہ بھاری ہو جائے گا اور اس کے سبب سے دوزخ میں جائے گا۔ دوسرا طور یہ ہے کہ اپنی غیبت سے ڈرے۔ اگر اپنی ذات میں کچھ عیب پاتا ہے تو سمجھے کہ وہ شخص بھی اپنے عیب میں اس کی ہی طرح معذور ہے، اور اگر اپنی ذات میں کوئی عیب نہیں پاتا تو سمجھ لے کہ اپنے عیب سے بے خبر رہنا بھی بڑا عیب ہے۔ پھر اگر سچ کہتا ہے اور کوئی عیب مردار کا گوشت کھانے کے سوا نہیں ہے تو اپنے آپ کو جو بے عیب ہے معیوب نہ بنائے اور شکر الہی بجا لائے، اور سمجھ لے اس بات میں دوسرے کی تقصیر ہے اور کوئی آدمی تقصیر سے خالی نہیں ہے۔ اور جب میں خود ہی شرع کے حکم پر ثابت اور راست نہیں رہ سکتا، اگرچہ صغیرہ ہو اور خود کو سنبھال نہیں سکتا، تو دوسروں میں اس بات کو کیوں عیب سمجھتا ہوں؟ اور اگر جس عیب کو ظاہر کر رہا ہے وہ اس کی صورت سے متعلق ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس طرح وہ حق تعالیٰ کی عیب گیری کر رہا ہے، کیونکہ صورت کی برائی اس شخص کے اختیار میں تو تھی نہیں کہ اس خرابی پر اس شخص کی ملامت درست ہو۔ غیبت کے علاج کی تفصیل یہ ہے کہ پہلے یہ غور کرے کہ کس چیز نے اس کو غیبت پر ابھارا ہے۔ یہ 8 اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ کسی وجہ سے اس شخص سے ناراض ہے۔ اس صورت میں یہ خیال کہ کسی شخص سے خفا رہنے سے خود کو دوزخ میں ڈالنا حماقت ہے کہ اس طرح وہ خود اپنی ذات سے لڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی غصے کو روکے گا تو حق تعالیٰ قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے اس کو طلب فرمائے گا اور فرمائے گا کہ ان بہشت کی حوروں میں سے جو تجھ کو پسند ہو اس کو لے لے۔ دوسرا سبب یہ ہونا ہے کہ غیبت کر کے دوسروں کی موافقت حاصل کرے تاکہ وہ لوگ شاد و سرور ہوں۔ اس کا علاج اس طرح کر لے کہ اس صورت میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ لوگوں کی خوشی کی خاطر اللہ تعالیٰ کو ناخوش کرنا کیسی عظیم حماقت اور نادانی ہے، بلکہ چاہیے کہ لوگوں پر غصہ کر کے اور انکار کر کے اس غیبت پر خداوند تعالیٰ کی رضامندی کا جویا ہو۔ تیسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو ایک تقصیر سے منسوب کرتے ہیں اور وہ اس اپنی خطا کو دوسرے پر ڈالتا ہے تاکہ خود کو اس نسبت سے بچا لے۔ اس صورت میں اس کو غور کرنا چاہیے کہ غضب خدا کی آفت جو یقیناً آنے والی ہے اس سے کس طرح بچ سکے گا، اور اس عیب سے جو رہائی چاہتا ہے وہ مشکوک ہے۔ بس چاہیے کہ اس عیب کو اپنی ذات سے رفع کرے اور کسی طرح دوسرے پر نہ ڈالے۔ اگر کوئی یوں کہے کہ میں اگر حرام کھاتا ہوں اور بادشاہ کا مال قبول کرتا ہوں تو فلاں شخص بھی ایسا کام کرتا ہے، یوں کہنا حماقت کی دلیل ہے، کیونکہ جو شخص معصیت کرتا ہے اس کی پیروی منع ہے اور یہ غور کام نہ آئے گا۔ اگر تم کسی کو آگ میں گرتا دیکھو تو کیا خود بھی اس کی پیروی میں آگ میں گر جاؤ گے؟ بس ایک کی طرح آپ بھی معصیت کرنا سزاوار نہیں ہے۔ اس طرح عذر لنگ کر کے تم کو معصیت میں مبتلا ہونا اور غیبت کرنا لائق نہیں۔ چوتھا سبب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص خود ستائی کرنا چاہتا ہے۔ جب خود ستائی ممکن نہیں ہوتی تو دوسروں کا عیب بیان کرتا ہے تاکہ اس کی بزرگی اور فضیلت ظاہر ہو۔ جیسے کوئی کہے کہ فلاں شخص نادان ہے اور فلاں شخص ریا سے حذر نہیں کرتا، یعنی میں کرتا ہوں لیکن وہ نہیں کرتا۔ اس صورت میں یوں سوچے کہ جو دانشور ہوگا وہ اس شخص کی بات سے اس کے جہل اور فسق کا یقین کر لے گا، لیکن خود اس کی فضیلت اور پارسائی کا تعین نہیں کر سکے گا۔ اور اگر کسی نادان نے اس کو فاضل اور پارسا سمجھا بھی تو اس سے کیا حاصل؟ بلکہ بندہ ناچیز اپنی فضیلت ثابت کرنے کے واسطے خداوند تعالیٰ کے حضور میں اپنے ناقص ہونے کا اعتراف کرتا ہے۔ بس اس خود ستائی سے کیا فائدہ اور دوسرے کو جاہل و نادان کہنے سے کیا حاصل ہوگا؟ پانچواں سبب حسد ہے کہ جب کسی کا علم اور مال میں بلند مرتبہ ہو اور لوگ اس کے معتقد ہوں تو یہ شخص اس کو گوارا نہیں کر سکتا اور اس کی عیب جوئی کرتا ہے تاکہ وہ شخص اس سے جھگڑا کرے
اور حقیقت میں یہ اپنی ذات سے جگڑتا ہے، کیونکہ حسد کر کے دنیا میں رنج و عذاب میں مبتلا ہوا اور آخرت میں غیبت کا عذاب چکھتا ہے۔ اس طرح دونوں جہان کی نعمتوں سے محروم ہوا۔ افسوس اتنا نہیں جانتا کہ جس کو حق تعالیٰ نے حشمت و جا عطا فرمائی ہے، حاسد کے حسد سے اس میں اور اضافہ ہوگا۔ غیبت کا چھٹا باعث استہزاء ہوتا ہے، یعنی کسی کا مذاق اڑا کر اس کو رسوا کرنا، اور استہزاء کرنے والا نہیں جانتا کہ اس صورت میں حق تعالیٰ کے حضور میں وہ خود کو مخلوق کے مقابلہ میں زیادہ رسوا کرے گا۔ تم غور کرو کہ قیامت کے دن وہ شخص جس کا تم نے مذاق اڑایا ہے، اپنے گناہوں کا بوجھ تمہاری گردن پر رکھ دے گا، اور جس طرح گدھے کو ہانکتے ہیں اس طرح تم کو ہانک کر دوزخ کی طرف لے جائیں گے۔ تو تم سمجھ لو کہ اس شخص کی یہ نسبت تم پر ہنسنا زیادہ مناسب ہے۔ اس وقت سمجھ جاؤ گے کہ جس کا حال ایسا کچھ ہوگا، اگر وہ بندہ عاقل و فرزانہ ہے تو اسی طرح ہنسی اور مذاق کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔ ساتواں سبب یہ ہے کہ کوئی شخص ایک گناہ کرے اور محض اللہ کے لیے اس سے غمگین ہو، جیسا کہ دینداروں کا طریقہ ہے۔ تو اگر راستی سے یہ غم پہنچا ہے تو دینداری ہے، لیکن جب تم نے اس شخص کی شکایت کی اور اس کا نام زبان سے لیا اور اس سے تم بے خبر ہو کہ یہ غیبت ہے، اور تم کو یہ خبر بھی نہیں کہ شیطان نے تم پر حسد کیا ہے کہ اس دل سوزی پر تم کو ثواب حاصل ہوتا، تو اس نے اس شخص کا نام تمہاری زبان سے نکلوایا ہے تاکہ غیبت کا گناہ تمہارے اس اجر کو نابود کر دے۔ آٹھواں سبب یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص پر محض اللہ کے لیے تم کو غصہ آئے یا تعجب ہو، تو تم اس غصے یا تعجب کے باعث اس شخص کا نام ظاہر کر دو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ کون ہے، اور تم کو فلاں شخص پر اس کے اس کام کے باعث غصہ آیا ہے، تو تمہارا یہ کام اس غصے کے ثواب کو جو محض اللہ کے لیے تم کو آیا تھا برباد کر دے گا۔ بس لائق اور مناسب یہ ہے کہ غصے اور تعجب کا مذکور بغیر نام کے کیا جائے۔ وہ عذر جن کے باعث غیبت کی رخصت ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ غیبت کرنا حرام ہے، جس طرح جھوٹ بولنا ہے، لیکن ضرورت اور حاجت کے وقت ان 6 عذروں کے باعث وہ مباح ہے۔ اول بادشاہ یا قاضی کے روبرو فریاد کرنا، اس وقت غیبت درست ہے، یا کسی ایسے شخص کے سامنے کہنا جس سے اعانت کا طالب ہے، لیکن ایسے شخص کے سامنے کہنا جس سے مدد کی امید نہ ہو۔ ظالم کے ظلم کو بیان کرنا درست نہیں ہے۔ کسی شخص نے حضرت ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے حجاج کا ظلم بیان کیا تو انہوں نے فرمایا، حجاج کا انتقام اللہ تعالیٰ اس کی غیبت کرنے والے سے اس طرح لے گا جس طرح دوسرے لوگوں کا انتقام حجاج سے لے گا۔ دوسرا عذر یہ ہے کہ کسی مقام پر جھگڑا یا فساد دے کر کسی ایسے شخص سے بیان کرنا جو احتساب پر قدرت رکھتا ہو اور فساد برپا کرنے والے کو روک سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے آپ کو سلام کیا، لیکن آپ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، تو انہوں نے اس امر کی شکایت حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تاکہ وہ اس بات کو ان سے دریافت کریں، اور انہوں نے اس بات یعنی شکایت کو غیبت نہیں سمجھا۔ تیسرا عذر کسی فتویٰ کا دریافت کرنا ہے کہ میری بیوی یا باپ یا کوئی اور شخص مجھ سے یوں کہتا ہے، تو اس سلسلہ میں اولا یہ ہے کہ اس کے نام اور اس سے اپنی قرابت کو پوشیدہ رکھے تاکہ پہچان نہ ہو سکے، اور اس طرح دریافت کرے کہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرے تو کیا کیا جائے۔ البتہ اس وقت نام ظاہر کرنے کی اجازت ہے کہ مفتی اس شخص مخصوص کو جان کر درست فتویٰ دے سکے۔ ہندا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ابو سفیان ایک مرد بخیل ہے، وہ میرا اور میرے بچوں کا پورا خرچ نہیں دیتا، اگر میں اس کی اطلاع کیے بغیر اس کے مال سے کچھ لے لوں تو کیا درست ہوگا؟ یہاں ابو سفیان کو اس کی عدم موجودگی میں بخیل کہا گیا، لیکن فتویٰ دریافت کیا جا رہا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بقدر ضرورت انصاف کے ساتھ لے لو۔ یہاں بخل اور قصد کا بیان غیبت سے خالی نہ تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتویٰ کے عذر کی بنا پر اس کو روا رکھا۔ چوتھا عذر یہ ہے کہ کسی کے شر سے بچنا چاہتا ہو، جیسے کوئی بدعتی ہو یا چور ہو، اور اس پر کوئی شخص بھروسہ کرنا چاہتا ہے، یا کوئی غلام خرید رہا ہے، تو اگر اس کے عیب کو ظاہر نہیں کرے گا تو خریدار کو نقصان پہنچے گا،
इन सूरतों में ऐब का जाहिर कर देना दुरुस्त और रवा है और इसको छुपाना मुसलमान के साथ दगा करने के मुतरादिफ है। ज़कात लाने वाले को रवा है कि गवाह के बारे में तान करे, यानी ऐब को जाहिर करे। इसी तरह उस शख्स के ऐब को जाहिर कर दे जिसके साथ मशवरा किया जा रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम फासिक में जो ऐब देखो साफ कह दो ताकि लोग उससे हजर करें। इससे मुराद वो मुकाम है जहां आफत पैदा होने का अंदेशा हो, लेकिन बगैर उज़र रवा नहीं है। कहा गया है कि 3 शख्सों की शिकायत गीबत नहीं है, एक जालिम बादशाह की, दूसरे बिद्दती शख्स की, तीसरे उस शख्स की जो इलानिया गुनाह करता है। इसका सबब यह है कि वो लोग अपनी कोताहियों को खुद नहीं छुपाते और ना उनको किसी के कहने की परवाह है। 5वां उज़र यह है कि कोई शख्स ऐसे नाम से मशहूर हो जिसमें गीबत के मानी मौजूद हो, जैसे आमिश और एरज यानी रतवंदिया और लंगड़ा, या इस कबील के दूसरे नाम हैं। तो जब एक आदमी ऐसे किसी ऐबी नाम से मशहूर व मरूफ है तो उसको परवाह नहीं होती कि कोई उसकी गीबत के साथ पुकार रहा है। इस सूरत में बेहतर यह है कि उसका कोई दूसरा नाम तजवीज किया जाए, मसलन अंधे को बसीर और जंगी को काफूर, बरक्स अहमद रंगी काफूर और गुलाम को मौला कहे। 6वां उज़र ये उस शख्स के बारे में है जो अपना फस्क जाहिर करे, जैसे हिजड़ा, मुहन्नस, शराबखोर। ऐसे लोग जो फस्क को मायूब नहीं समझते, उनका जिक्र यानी नाम लेना रवा है। गीबत का कुफ्फारा यह है कि तौबा करे और पशेमान हो ताकि हक ताला के अजाब से महफूज रहे, और जिसकी गीबत की है उससे मुआफी का खास्तगार हो ताकि उसके मुजलमा से बच जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने किसी पर उसकी आबरू या माल के मामला में जुल्म किया है उससे माफी मांगे, कबल इसके कि वो दिन आए जिसमें न दिरम रहेगा न दीनार, मगर उसके हसनात मजलूम को दे दिए जाएंगे। अगर उसके पास नेकियां नहीं है तो मजलूम के गुनाह उसकी गर्दन पर रखे जाएंगे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक औरत से कहा कि तू जुबान दराज है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे कहा कि तुमने गीबत की है, तुम इस औरत से माफी मांगो। एक और हदीस शरीफ में वारिद हुआ है कि जब किसी शख्स ने किसी की गीबत की तो चाहिए कि खुदावंद ताला से उसकी मगफिरत चाहे। बाज़ उलमा ने इससे ये मानी मुराद लिए हैं कि उसकी मगफिरत चाहना काफी है, उससे माफी मांगना दरकार नहीं है। लेकिन दूसरी हदीसों की दलील से ऐसा ख्याल करना गलत है। तलब मगफिरत सिर्फ उस मुकाम पर है कि जिसकी गीबत की गई है वो जिंदा ना हो, वरना मुआफी मांगे, और मुआफी इस तरह मांगी जाएगी कि तवाज़ो और पशेमानी के साथ उसके पास जाए और कहे मैंने खता की है और झूठ बोला है, तुम मुझे मुआफ कर दो। अगर वो मुआफ ना करे तो उसकी तारीफ करे और उसके साथ मदावा और लुत्फ से पेश आए ताकि उसका दिल खुश हो जाए और फिर वो मुआफ कर दे। अगर फिर भी ना बख्शे तो वो मुख्तार है, लेकिन उस शख्स की इस मदावा को उसकी नेकियों में लिख लिया जाएगा और मुमकिन है कि उसको कयामत में 2 बदले दिए जाएं, लेकिन मुआफ कर देना बहर सूरत बेहतर है। बाज बुजुर्गान दीन ने उफ़ुफ़ करके कहा है कि हमारे नामाए अमाल में कोई नेकी इससे बेहतर नहीं है। सही बात यही है कि उफ़ुफ़ करना बड़ा नेक काम है। मनकूल है कि किसी शख्स ने हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की गीबत की। उन्होंने एक खवान खजूरों का उसके पास भेजा और कहलाया कि मैंने सुना है कि तुमने अपनी इबादत बतौर हदिया मुझे भेजी है, बस मैंने चाहा कि इस हदिया का कुछ बदल करूं, मुझे तुम मुआफ करना कि मैं इस हदिया का पूरा बदल नहीं कर सका हूं। बस खता बख्शी इस सिलसिला में खूब है। कहने वाले ने क्या कहा है इसको जाहिर कर दे, क्योंकि नामालूम बात से बेजार होना दुरुस्त नहीं है। 13वीं आफत गम्माजी और सुगन चीनी यानी 2 रुखापन है। हक ताला का इरशाद है, जलील बहुत ताना देने वाला, 2 रुखापन करने वाला, और इरशाद फरमाया खराबी है उसके लिए जो लोगों के मुंह पर ऐब करे और पीठ पीछे बदी करे। और फरमाया लकड़ियों का गट्ठा सर पर लादने वाली। इन तीनों आयतों से मुराद सुखन चीनी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि समाम यानी चुगलखोर बहिश्त में नहीं जाएगा, और इरशाद किया है मैं तुमको खबर दूं कि तुम में से बदतर लोग कौन है। सुनो,
بدتر لوگ وہ ہیں جو چغلخوری کریں اور لوگوں میں فتنہ پیدا کریں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جب خداوند تعالیٰ نے بہشت کو پیدا فرمایا تو اس کو حکم دیا کہ بات کرے۔ بہشت کہنے لگی کہ نیک بخت وہ ہے جو مجھ تک پہنچے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت کی قسم کہ 8 قسم کے لوگ تیرے پاس نہیں پہنچ سکیں گے۔ شراب خور، زانی جو زنا پر کاربند رہے، غماز، دیوز، پیادہ شخنا، مقدس، قاطع رحم، اور وہ شخص جو خدا سے عہد کرتا ہے کہ میں ایسا کام کروں گا اور پھر اس کو نہیں کرتا۔ منقول ہے کہ بنی اسرائیل قحط سے دوچار ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس دعائے بارہ کے لیے گئے، لیکن دعا کے باوجود بارش نہیں ہوئی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا کہ تمہاری جماعت میں ایک غماس موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، الہی مجھے اس کا نشان بتائیے کہ میں اس کو جماعت سے نکال دوں۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں غماز سے ناخوش ہوں تو میں کس طرح غمازی کروں؟ تب موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے ہر ایک شخص نے غمازی سے توبہ کی۔ اس کے بعد بارش ہوئی۔ منقول ہے کہ کسی شخص نے ایک دانشور کے پاس جانے کے لیے 700 فرسخ کا سفر کیا۔ اس دانشور کے پاس پہنچ کر اس سے دریافت کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو آسمانوں سے کشادہ تر، زمین سے گراں تر، پتھر سے زیادہ سخت ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جو آگ سے زیادہ گرم یعنی سوزاں ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جو زمہریر سے زیادہ سرد، دریا سے زیادہ غنی ہے، اور وہ کون ہے جو یتیم سے زیادہ خواربو ہے؟ دانشور نے جواب دیا کہ حق بات آسمان سے زیادہ کشادہ اور وسیع ہے، اور بے گناہ پر بہتان لگانا زمین سے زیادہ گراں تر ہے۔ قناعت کرنے والا دل دریا سے زیادہ غنی ہے، اور حسد آگ سے زیادہ گرم اور سوزاں ہے۔ کافر کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہے، اور جو کوئی قرابت والے کی حاجت روائی نہ کرے وہ زمہریر سے زیادہ سرد دل ہے، اور چغلخور جس کو لوگ جانتے ہیں یتیم سے زیادہ خوار اور زبوں حال ہے۔ فصل، غمازی کی حقیقت۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ غمازی فقط یہی نہیں ہے کہ ایک کی بات دوسرے سے لگا دیں، بلکہ ایک شخص کسی کے ایسے کام یا ایسی بات کو ظاہر کر دے جس سے کوئی دوسرا شخص آزردہ ہو، تو یہ بھی غمازی ہے، اور اس کا اظہار فعل سے ہو یا قول سے یا اشارے یا تحریر سے، بلکہ کسی کا راز فاش کرنا بھی جس سے وہ شخص آزردہ ہو درست نہیں ہے، مگر اس وقت درست ہے کہ کوئی شخص کسی کے مال میں خیانت کرے۔ اسی طرح پر وہ کام جس سے کسی مسلمان کو نقصان پہنچے اس کو مخفی نہیں رکھنا چاہیے۔ جب کوئی شخص کسی سے کہے کہ فلاں شخص نے تم کو ایسا ایسا کہا ہے یا تمہارے حق میں وہ ایسی باتیں کہتا ہے، تو سننے والے کو ان 6 باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کی بات کو باور نہ کرے، کیونکہ غماز فاسق ہے، اور حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فاسق کی بات مت سنو۔ دوسرے یہ کہ اس کو نصیحت کرے اور کہے کہ ایسا کام دوبارہ نہ کرنا، کیونکہ گناہ سے منع کرنا واجب ہے۔ تیسرے یہ کہ اللہ کے لیے اس سے دشمنی رکھے، کیونکہ غماز سے دشمنی رکھنا واجب ہے۔ چوتھے یہ کہ اس شخص کے بارے میں جس کے بارے میں بات لگائی گئی ہے بدگمانی نہ کرے، کیونکہ گمان بد حرام ہے۔ پانچویں یہ کہ اس بات کی تحقیق کے در پہ نہ ہو، حق تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ چھٹے یہ کہ جو بات اپنے بارے میں ناپسند کرتا ہو وہ دوسرے کے بارے میں بھی پسند نہ کرے، اور نہ اس کی غمازی کا معاملہ دوسرے سے بیان کرے بلکہ اس کو چھپا لے۔ ان 6 باتوں میں سے ہر ایک پر عمل کرنا واجب ہے۔ کسی شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی شخص کی چغلی کھائی تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اس پر غور کریں گے، اگر تو نے جھوٹ کہا ہے تو تو ان لوگوں میں شامل ہے، یعنی اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے اور اگر تو نے سچ کہا ہے تو پھر تو ان لوگوں میں شامل ہوگا۔ ذلیل بہت تانا دینے والا، دو روخہ پن کرنے والا، اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے بخش دوں اور معاف کر دوں تو توبہ کر۔ اس نے کہا، اے امیر المومنین، میں توبہ کرتا ہوں۔ منقول ہے کہ کسی شخص نے ایک دانشور سے کہا کہ فلاں شخص نے آپ کو برا کہا ہے۔ دانشور نے جواب دیا کہ عرصہ دراز کے بعد تم مجھے ملے اور تم نے 3 خیانتیں کی ہیں۔ ایک یہ کہ دینی بھائی پر مجھے غصہ دلایا، دوسرے یہ کہ میرے دل کو تشویش میں مبتلا کیا، تیسرے یہ کہ تم نے خود اپنی ذات کو فاسق اور متہم ٹھہرایا۔
سلیمان بن عبد الملک اموی نے ایک شخص سے دریافت کیا کہ کیا تم نے مجھے برا کہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے ایسا نہیں کہا ہے۔ سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ ایک عادل معتبر نے مجھ سے کہا ہے۔ اس وقت امام زہری رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، غماز کس طرح عادل ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر سلیمان نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس شخص سے فرمایا کہ خیریت سے رخصت ہو جاؤ۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دوسروں کا ذکر برائی سے تمہارے سامنے کرتا ہے، وہ اسی طرح تمہارا ذکر دوسروں کے سامنے کرے گا۔ بس ایسے شخص سے بچو، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ایسے شخص کو دشمن تصور کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بدگوئی کرتا ہے، حذر، خیانت، دغا، حسد، فتنہ انگیز اور نفاق کی بری صفتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ راستی ہر شخص سے ایک پسندیدہ عمل ہے، مگر غماز اور نمام اگر سچ بولے، اس صورت میں غمازی اور نمامی تو وہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ حضرت ماسب ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے کہ میرے نزدیک چگلی سننا چگل خوری سے بھی بدتر ہے، کہ نمامی سے مقصود تو غیبت ہے، اور اس کا سننا گویا ایسا ہے کہ اس کو اجازت دے دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، غماز حلال زیادہ نہیں ہے، اور جانوں کا فتنہ انگیز اور غماز کا شر بہت عظیم ہے، شاید کہ ان کی باتوں سے لوگ مارے جائیں۔ منقول ہے کہ ایک شخص اپنے ایک غلام کو بیچ رہا تھا۔ خریدار سے اس نے کہا کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے بجز اس کے کہ یہ غماز اور فتنہ انگیز ہے۔ خریدار نے کہا کہ اس عیب کی کوئی پرواہ نہیں، اور اس کو خرید لیا۔ چند روز کے بعد غلام نے مالک کی بیوی سے کہا کہ میرے آقا آپ سے پیار نہیں کرتے ہیں، وہ ایک اور کنیز مول لے رہے ہیں، میں ایک منتر کر دوں گا، آپ جب آقا سو جائیں تو ان کی ٹھوڑی کے نیچے کے چند بال تراش کر مجھے دے دینا، وہ اس منتر کے بعد آپ سے خوب پیار کریں گے۔ عورت سے تو غلام نے یوں کہا، اور اپنے آقا سے کہا کہ آپ کی بیوی ایک اور شخص پر فریفتہ ہے اور وہ آپ کو مار ڈالنا چاہتی ہے، آپ میری بات آزما دیکھیے، آپ نیند کا بہانہ کر کے لیٹ جائیے، یعنی سوتے بن جائیے، آپ پر حقیقت روشن ہو جائے گی۔ مالک نے ایسا ہی کہا۔ ادھر وہ عورت اس طرح لے کر آئی اور اس کی داڑھی پر ہاتھ رکھا۔ آقا کو یقین ہو گیا کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتی ہے، بس اس نے فوراً اٹھ کر اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ عورت کے ورثاء کو جب اس کی خبر ہوئی تو سب کے سب اس کے اوپر چڑھ آئے اور اس مالک کو قتل کر دیا، اور طرفین سے جنگ میں بہت سے لوگ کام آئے۔ 14ویں آفت دو دشمنوں کے درمیان لگائی بجائی یعنی دوستی کرنا ہے، یعنی ہر ایک سے ایسی بات کہنا جو اس کو پسند آئے، پھر ہر ایک کی بات دوسرے تک پہنچا دینا۔ یہ کام غمازی سے بھی بدتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص دنیا میں دوتا پن کرے گا، قیامت میں اس کی دو زبانیں ہوں گی۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ بندوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو دوتا نہ ہو۔ بس ایسے شخص سے جو دشمن سے دوستی رکھتا ہے تو لازم ہے کہ جب کسی سے ایک بات سنے تو یا تو خاموش ہو جائے، یا جو بات سنے وہ سامنے کہہ دے، پیچھے نہ کہے، تاکہ لوگ اس کو منافق نہ کہیں۔ ایک کی بات دوسرے سے نہ لگائے، اور ہر ایک سے اس طرح نہ کہے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ جب ہم عمرہ کے پاس جاتے ہیں تو جیسی باتیں وہاں کہتے ہیں، وہاں سے واپس آ کر ہم ویسا نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مسعود میں ہم اس طریقے کو نفاق سمجھتے تھے۔ جب کوئی شخص سلاطین کے پاس بغیر ضرورت کے جائے اور تعلق سے اس طرح باتیں کرے جس طرح وہ ان کے پیچھے نہیں کہتا تھا تو وہ منافق اور دوغلا ہے۔ ہاں، اگر اس قسم کی گفتگو ضرورتاً لاحق ہو جائے تو اجازت دی گئی ہے۔ لوگوں کی مدح و ستائش 15ویں آفت۔ لوگوں کی مدح و ستائش 15ویں آفت ہے، اور ان کی تعریف میں غلو کرنا یہ بھی آفت ہے، اور اس میں 6 نقصانات ہیں۔ ان میں سے 4 کا تعلق مدح کرنے والے یعنی مداح سے ہے، اور 2 کا تعلق ممدوح سے ہے۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ اس طرح وہ یاوہ گوئی کرے گا اور دروغ ثابت ہوگا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس نے مخلوق کی تعریف میں غلو کیا، قیامت کے دن اس کی زبان اتنی لمبی ہوگی
کہ زمین سے لگ جائے گی اور وہ اس کو رونتا ہوا گر پڑے گا۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ شاید کہنے والا یعنی مدح کرنے والا منافق ہو اور وہ نفاق سے کہہ رہا ہو کہ میں آپ کو دوست رکھتا ہوں لیکن حقیقت میں دوست نہ ہو۔ تیسرا نقصان یہ ہے کہ شاید مدح و ستائش میں وہ ایسی بات کہے جس کی حقیقت اس کو معلوم نہ ہو، مثلا کہے آپ بڑے پارسا اور پرہیزگار ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، یا اسی قبیل کی اور باتیں کہے۔ ایک شخص نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو کسی شخص کی تعریف کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افسوس کہ اس کی گردن مار دی۔ آپ نے پھر فرمایا کہ اگر تجھے کسی کی مدح کرنا ضروری ہے تو یوں کہہ کہ میں ایسا سمجھتا ہوں اور عند اللہ اس کو عیب سے بری خیال کرتا ہوں۔ اگر تو اس خیال میں سچا ہے تب اس کا حساب خدا کے ساتھ ہے۔ چوتھا نقصان یہ ہے کہ ممدوح ظالم ہے اور مداح کی تعریف سے خوش ہوتا ہے۔ اس صورت میں ظالم کو خوش کرنا درست نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جب تم فاسق کو سراہتے ہو تو خدا تعالیٰ ناخوش ہوتا ہے۔ ممدوح کے دو نقصانوں میں ایک نقصان یہ ہے کہ اس مدح سے تکبر و غرور پیدا ہوتا ہے۔ منقول ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہ لیے بیٹھے تھے۔ جاردو نامی شخص آپ کے پاس آیا۔ ایک شخص نے کہا کہ وہ قبیلہ عربی کا سردار ہے۔ جب وہ آ کر آپ کے پاس بیٹھ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو درہ مارا۔ جاردو نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تو نے اس شخص کی بات نہیں سنی؟ جاردو نے کہا میں نے نہیں سنی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ تیرے دل میں اس شخص کی بات سن کر غرور نہ پیدا ہوا ہو کہ یہ قبیلہ ربی کا سردار ہے، بس میں نے چاہا کہ تیرے غرور کو توڑ دوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی کو کہا جائے کہ تو بڑا عالم ہے، بہت زاہد ہے، تو وہ آئندہ کاہلی اور سستی اختیار کرے گا اور دل میں کہے گا کہ میں تو درجہ کمال کو پہنچ گیا ہوں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے ایک دوسرے شخص کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا تو نے اس کی گردن مار دی کہ اگر وہ اس بات کو یقین کر لے تو کوشش سے باز رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص تیز چھری لے کر کسی کے پاس جائے تو اس سے بہتر ہے کہ اس کے سامنے اس کی تعریف کی جائے۔ جناب زیاد بن اسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی اپنی مدح سنتا ہے شیطان اس کے سامنے آ کر اس کو اس جگہ سے اٹھاتا ہے، لیکن مومن خود کو پہچان کر تواضع اختیار کرتا ہے۔ بس اگر مدح و ستائش میں ان 6 آفتوں کا اندیشہ نہ ہو تو کسی کی مدح کرنا درست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعریف فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اگر میرے بعد کسی کو رسالت دی جاتی تو عمر کو دی جاتی۔ آپ نے فرمایا کہ تمام عالم کا ایمان کا اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کے ساتھ مقابلہ کرے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان زیادہ ہوگا۔ اس قسم کی ثنا و ستائش آپ نے صحابہ کرام کی نسبت کثرت سے فرمائی ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ آپ کی یہ تعریفیں ان اصحاب کے لیے مضرت رساں نہیں ہوں گی۔ اپنی تعریف آپ کرنا اچھا نہیں ہے، حق تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے اور ارشاد کیا ہے اگر کوئی شخص کسی قسم کا پیشوا ہے اور وہ اپنی تعریف آپ اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی پیروی کریں تو روا ہے۔ چنانچہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یعنی میں سید البشر ہوں اور اس میں فخر نہیں ہے۔ میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا، میں اس سرداری پر بڑائی نہیں کرتا اور نہ اس سے فخر کرتا ہوں۔ آپ نے یہ اس واسطے فرمایا کہ سب امتی آپ کی پیروی کریں۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر کر دے، بے شک میں حفاظت کرنے والا علم والا ہوں۔ فصل، جب لوگ کسی کی تعریف کریں تو اس شخص یعنی ممدوح کو چاہیے کہ غرور اور تکبر سے بچے اور اپنے خاتمہ سے بے فکر نہ ہو، کیونکہ کسی کو اس کی خبر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص دوزخ سے نجات نہ پائے تو کتا اور خنزیر اس سے بہتر ہیں، اور کسی کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ وہ دوزخ سے نجات یافتہ ہے۔ بس چاہیے کہ وہ اسی طرح سوچے کہ مدح کرنے والے کو اس کے تمام راز معلوم ہوتے تو وہ اس طرح اس کی مدح نہ کرتا۔ اس صورت میں شکر الہی بجا لائے کہ اس کے باطن کا حال
मद्दाह पर पोशीदा है, और जब लोग उसकी मदाह करें तो वो खुद और दिल में इस मदाह से बेजार रहे। लोगों ने एक बुजुर्ग की तारीफ की। वो कहने लगे, या इलाही, ये शख्स मेरा कुर्ब इस चीज के वसीले से ढूंढ रहा है जिससे मैं बेजार हूं। तू गवाह रहना कि मैं मदाह से बेजार हूं और तेरी बारगाह के तकर्रुब का ख्वाहा हूं। कुछ लोगों ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ की तो आपने फरमाया, बारे इलाही, मुझसे मुआखिजा ना फरमाना इस बात पर जो ये लोग कहते हैं, और मेरी इस खता को बख्श देना जिसको ये लोग नहीं जानते हैं, और मुझको ये लोग जैसा समझते हैं उससे बेहतर फरमा दे। एक शख्स हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दिल से दोस्त नहीं रखता था। उसने नफाक से आपकी तारीफ की तो आपने फरमाया, तूने जुबान से जो कुछ मुझे कहा है मैं उससे कमतर हूं, और दिल में तू मुझे जैसा समझता है उससे मैं बेहतर हूं। अस्सलामु अलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी, और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।